الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال سبحانه وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وقال عليه الصلاة والسلام لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها وقال عليه الصلاة والسلام من ألف المسجد ألفه الله وقال عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا بے حد احسان، اللہ تبارک و تعالی کا بے حد فضل اور اللہ تبارک و تعالی کا بے حد کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنے راہ میں نکلنے کی توفیق نصیب فرمائی. اللہ تبارک و تعالی یہ مبارک گھڑی لے کر آیا ہے کہ ہم دین کی نسبت پر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام والی محنت پر، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام والی نیتیں لے کر اس وقت اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں. اس وقت میں نکل رہے ہیں اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس پر اللہ تبارک و تعالی کا جتنا بھی شکر کیا جائے وہ کم ہے، کیونکہ قرآن کریم کے اندر ہے لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالی کا شکر کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی اس شکر کی وجہ سے تمہارے مال میں، تمہاری چیزوں کے اندر زیادتی کرتے ہیں. تو جب دنیا کے واسطے یہ بات ہے کہ دنیا پر شکر کرنے سے زیادتی ہوتی ہے، پھر دین پر شکر کرنے سے کس قدر کی زیادتی ہوتی ہے. آدھی بات سمجھ میں ہمارے حضرت اقدس مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھتے، کوئی بھی فرض نماز جماعت کے ساتھ، تو نماز کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتے. کیا کرتے؟ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے مغرب کی نماز پڑھوا دی، تو نے عصر کی نماز پڑھوا دی، تو نے فجر کی نماز پڑھوا دی. ورنہ کتنی مخلوق کروڑوں لاکھوں کی ایسی ہے جو اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کر رہی اور اللہ کو ان کی ذرہ پرواہ نہیں. ان کو اللہ کی ان کی ساری دنیا بھی اگر سجدے سے رک جائے اللہ کی بڑائی میں کمی نہیں آتی، اور ساری کی ساری دنیا سجدے میں گر جائے اور تم میں سب سے زیادہ نیک آدمی کی طرح ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی میں کوئی اضافہ نہیں. میرے محترم دوستو، سب سے پہلے تو اس بات کا شکر ادا کرو. اس بات کا شکر، کس بات کا شکر؟ کہ جس وقت دنیا کی خدمت میں لگی ہوئی ہے، جس وقت اہل دنیا کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دین کی خدمت کا موقع دیا. کوئی معمولی بات ہے؟ باغوں میں جاؤ، سیب کے باغ میں لوگ سیب کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. گائے بھینسوں میں چلے جاؤ، وہاں گائے بھینس کی خدمت میں لوگ لگے ہوئے ہیں. کوئی ان کو نہلا رہا، کوئی ان کا گوبر اٹھا رہا. گھروں میں چلے جاؤ، بیوی بچوں کی خدمت میں لوگ لگے ہوئے ہیں. دکانوں پہ چلے جاؤ، دکانوں کی خدمت میں لوگ لگے ہوئے ہیں. جس شعبے میں چلے جاؤ دنیا کے اندر لگے ہوئے ہیں خدمت. ایسی دنیاوی خدمت سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں نکال کر کس کی خدمت کے واسطے قبول کر لیا؟ دین کی خدمت کے واسطے قبول کر لیا. یہ سب سے بڑی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان. اس کے اوپر قدم قدم پر شکر ہو، اور اس پر قدم قدم پر جو لوگ رک گئے ان کے لیے دعا ہو، جن لوگوں نے نکالا ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہو. ہم تو نکالنے والوں کو بھول جاتے ہیں. بھائی کیا نام ہے آپ کا؟ نوشاد.
ہم نکالنے والوں کو، احسان کرنے والوں کو، محنت کرنے والوں کو، مسجد وار جماعت آپ کے لوگ جنہوں نے خوشامد کر کے نکالا، اوہ ہم تو نکالنے والوں کو بھول جاتے ہیں اللہ کے راستے میں نکل کے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ تکلیف دینے والوں کو بھی نہیں بھول لے اپنی دعا میں، معمول تھا جب اذان دیا کرتے تھے مدینہ منورہ میں گھر کے اندر، ایک گھر کی اونچا گھر تھا مسجد نبی کے پاس، اس کی چھت پر بیٹھ کر اذان دیا کرتے تھے، اور جب اذان انتظار میں بیٹھے رہتے سورج کی طرف رخ کر کے کہ جب صبح کے آثار نظر ہوں گے، فجر کے آثار نظر آئیں گے تو میں اٹھ کر کیا کروں گا، اذان دوں گا۔ تو جیسے ہی فجر کے آثار نظر آتے اٹھتے اور ایک انگڑائی لیتے اور اس انگڑائی کے بعد دعا کرتے، اے اللہ جن مکے والوں نے ہمیں تکالیف پہنچائی آپ ان کو ہدایت دیں۔ کون ہے یہ؟ اس واسطے ہمیں سب سے پہلی چیز اس کا شکر کرنا ہے۔ لم یشکر الناس من لم یشکر اللہ من لم یشکر الناس، او کما قال علیہ السلام۔ اسی طرح کی بات، جس آدمی نے لوگوں کا شکر ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کیا۔ تو یہ ایک سب سے بڑی بات ہے۔ دوسری بات میرے محترم دوستو، جس راستے میں ہم جا رہے، اس راستے کی فضیلت، جس راستے میں ہم جا رہے، اس راستے کی عظمت، جس راستے میں ہم جا رہے، اس راستے کی بڑائی، جس راستے میں ہم جا رہے، اس راستے کا یقین ہمارے دلوں کے اندر ہو، یہ بڑی بنیادی بات ہے۔ یہ سب کس کے اندر ہو؟ ہمارے دلوں کے اندر ہو، ورنہ جس چیز کی عظمت نہیں ہوتی، جس چیز کی اہمیت نہیں ہوتی، اس میں انسان دل لگی سے لگتا بھی نہیں، اس میں انسان کسی میں لگتا۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے، بلکہ مولانا الیاس صاحب کو ملفوظ ہے رحمۃ اللہ علیہ کا کہ میرے کام کی سادگی نے کام کی عظمت کو چھپایا ہوا ہے۔ کام کی سادگی نے کس کو چھپایا ہوا ہے؟ کام کی عظمت کو چھپایا ہوا ہے۔ ارے بڑے سیدھے سادے سے لوگ ہیں، دروازوں پہ گشت کر رہے، دروازوں پہ ملاقات کر رہے، ایک ایک کی خوشامد کر رہے، ایک ایک کو نکال کر لے کر آ رہے، اس واسطے کوئی کام ہی نہیں ہے کرنے کا، لگتا ہی نہیں کچھ بھی ہو رہا۔ مسجد سے نکلتے ہیں، لوگوں کو بلا کے مسجد میں لے کے آ جاتے ہیں، چلے میں نکلوا دیتے ہیں، 4 مہینے میں نکلوا دیتے ہیں، نہ کوئی پوسٹر ہے، نہ کوئی شور ہے، نہ کوئی ہنگامہ ہے، اور جب تک اس طرح کام ہوتا رہے گا عافیت میں رہو گے، جب تک اس طرح کام ہوتا رہے گا۔ حضرت جی مولانا صاحب الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہماری محنت 100 سال آگے ہو، شہرت 100 سال پیچھے ہو تو کام ترقی کرتا رہے، کہیں الٹا نہ ہو جائے اس کا۔ جا رہے نا اللہ کے راستے میں، شور شرابہ ہے، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، اللہ کو یہ لفظ ہم ہی پسند نہیں، اللہ کو کیا پسند نہیں ہے؟ میں نے یہ کیا، یہ اللہ کو ذرا برابر پسند نہیں۔ اللہ کو تو یہ پسند ہے کہ میں نے ہی کیا جو کچھ کیا۔ حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اور بلکہ میں آپ کو پوری بات سناؤں، انتقال ہو گیا حضرت جی مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خواب میں دیکھا تھا، وہ معتبر تھا آج مرکز نظام الدین کے مقیم، انہوں نے خواب میں دیکھا حضرت جی مولانا، حضرت 48 سال عمر تھی آپ کی، ابھی تو جوانی تھی بالکل، کیا ہو گیا دنیا سے رخصت ہو گیا، ہاں ابھی تو کچھ بھی عمر نہیں، 50 بھی نہیں پہنچی، چڑھتا۔ بڑی عجیب و غریب بات کہنے لگے جب لوگوں کو کسی شکل سے ہونے کا یقین بن جاتا ہے تو اس شکل سے چاہے کتنا بھی فائدہ ہوتا ہو اللہ اس شکل کو ہٹا دیتے ہیں، اللہ اس شکل کو ہٹا دیتے ہیں، چاہے اس شکل سے کتنا بھی فائدہ ہو۔ اللہ کو یہ ذرہ برابر پسند نہیں ہے کہ میرے ہوتے ہوئے کوئی شکل، میرے ہوتے ہوئے کوئی یہ کہے کہ فلاں سے ہو رہا ہے، اور انبیاء سے کچھ نہیں ہوتا، فرشتوں سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والی ذات کس کی ہے؟ تنہا اللہ کی ہے، وہ کرتے ہیں جب جیسا کی جائے معمولی سا کام۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اشاروں سے درخت کو اپنے پیروں پر قریب بلانے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی سے دودھ کے چشمے جاری کروا دیں، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں میں پتھر لے کر ان سے کلمہ بلوا دیں، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی مبارک شخصیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مٹی اٹھا کے پھینک رہے، اس مٹی اٹھا کے پھینکنے کو اللہ فرما رہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو مٹی پھینکی تھی نا یہ بھی آپ نے نہیں پھینکی تھی، یہ مٹی بھی اللہ ہی نے پھینکی تھی۔ پھر ہمارے گشت، ہماری ملاقات، ہماری جماعتوں کا نکالنا، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے یہ کر دیا، بس یہ پورے خروج میں زبان پہ نہ آ جائے اللہ نے یہ کیا، اللہ ہی کو بولنے جا رہے، اپنے آپ کو بولنے جا رہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس واسطے ہر چیز کی نسبت کس کی طرف کرو گے؟ اللہ کی طرف، ہر بڑے کام کی نسبت، ہر چھوٹے کام کی نسبت۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، یہ اس وقت کہا تھا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء سارے عالم کی ہدایت لے کر جو آئے ہیں، یہ اپنے ایک چچا کو دعوت دے
اس کو دعوت دے رہے ہیں. چچا جان ایک مرتبہ میرے سامنے کلمہ پڑھ لیجیے, مجھے کلمہ سنا دیجیے, میرے سامنے کلمہ پڑھ لیجیے, بس میں جنت کے میں قیامت کے دن گواہ بن جاؤں گا آپ کا. نہیں ہدایت دیا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ جس کو چاہیں اسے ہدایت نہیں ملے گی, بلکہ جسے کون چاہ لے, اللہ چاہ لے, ہدایت تو اسے ملے گی. اس واسطے یہ اصل بات بنیادی ہے. دیکھو ہماری محنت, ہماری کوشش بے شک اثر ہے, میں کو کرنی ہے, اس میں کوئی, لیکن اصل ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے, اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ پکی بات ہے. حضرت وحشی وہ ہیں جنہوں نے حمزہ کو قتل کیا تھا, شہید کیا تھا, کلیجے نکال کر چبایا گیا تھا. کیسی تکلیف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو, کہا تھا 70 لوگوں کے ساتھ وہی کروں گا جو میرے چچا کے ساتھ ہوا تھا. تو سب کچھ ہوا. وحشی کو دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے, لیکن 3 مرتبہ جبرائیل علیہ السلام حضرت وحشی کے شرط لگانے پر آسمان سے ان کی شرط کا جواب لے کر آتے تھے. محمد اگر ایسے ہوا تو کیا ہوگا, اللہ آسمان سے قرآن اتارے. پھر وحشی کہ مجھے اطمینان نہیں ہے, پھر اللہ آسمان سے قرآن اتارے. پھر وحشی کہ اللہ نے کہا ہے کہ اگر میں چاہوں مغفرت کر دوں, اگر میں چاہوں تو چھوڑ عذاب پکڑ لوں, یہ تو اللہ کے چاہنے پہ ہے, مجھے کیا پتا اللہ کیا چاہیں. اللہ نے پھر قرآن اتارا. اس کی وجہ سے ایک وحشی کے واسطے جسے اتنی بڑا دکھ پہنچا تھا, اللہ کے ہدایت جس کے ہاتھ میں ہے کی اصل بات ہے. اس کا دل میں بٹھا لے. سب سے تو جس کام کے واسطے جا رہے, یہ بڑا عظیم کام ہے. اس کام میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس کام میں ملنے والی فضیلتیں ہمارے سامنے ہوں. اگر اللہ نہ کرے ہمارے سامنے ملنے والی فضیلتیں نہیں ہیں تو ایک نظام کے تحت آپ جاؤ گے. مسجد والوں نے نکال دیا تھا, ہم نکل گئے. تبلیغ والوں سے محبت تھی, ہم نکل گئے. تبلیغ کا ایک معمول تھا, ہم نکل گئے. 4 مہینے ہمارے لگے ہوئے تھے, جماعت ہمارے پاس تیار تھی, ہم نکل گئے. یہ ہم نکل گئے کسی کو عنوان کو بنا کر, کسی کی چیز کو نکال کر, کسی کے نکالنے پر, اس میں مزیداری نہیں ہے, اس میں تو فضیلت ہو سامنے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے لغدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا. ایک گھڑی اللہ کے راستے میں کھڑا ہو جانا, ایک صبح شام, دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سے کہیں زیادہ بہتر. حضرت محمد یاسر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جتنے اعمال خیر اپنے مقام پر رہتے ہوئے انسان کر رہا ہے, ان سب سے بہتر ایک گھڑی صبح ایک شام اللہ کی. حدیث شریف کے اندر جو آدمی اللہ کے راستے میں نکل کر ایک دن گزار لیتا ہے, مقام پر رہتے ہوئے 1000 دنوں سے بہتر ہے. ایک آدمی اللہ ساری رات حجر اسود کے سامنے کھڑا رہے, لیلۃ القدر ہو, وہ رات جہاں 1000 راتوں کا ثواب ایک رات میں ملتا ہے, اور یہ تھوڑی دیر اللہ تعالیٰ کے راستے میں کھڑا ہو جائے, یہ اس سے کہیں زیادہ ہو سکے. ساری دنیا آپ کی وادی کی تعریف کرتی ہے, ایسی وادی ایسی وادی. صحابہ چلے جا رہے, جا کے دیکھا ایک جگہ چشمہ پانی کا. ایک صحابی نے کہا کہ بس کیا ہی عمدہ چشمہ ہے پانی کا, کیا ہی پیاری جگہ ہے, بس میں تو آج سے ہی رکوں گا, یہاں سے آگے کہیں نہیں جاؤں گا, یہ رہوں گا. لیکن یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر ہی کروں گا. یہ جیسے ہی پہنچے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پوچھنے کے واسطے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا تھوڑی دیر اللہ کے راستے میں کھڑا ہو جانا اس پہ ساری عمر عبادت سے کہیں زیادہ بہتر ہے. اس کا ہمیں کیا ہو, اس کا ہمیں پورا یقین ہو کہ اللہ تبارک کے راستے میں, تعالیٰ کے راستے میں یہ نکل رہے. یہ نکلنا کسی بھی طرح نفع سے خالی نہیں. شیطان طرح طرح کی پٹیاں پڑھا رہے, ارے لاک ڈاؤن چل رہا, ارے سیزن چل رہا تھا, اب تم نکل گئے سیزن کے اندر, اب تھوڑے سے اور آگے چل کے نکلتے تو یہ 4 مہینے کی جماعتیں تمہارے ساتھ نکل جاتی. تھوڑا یہ ہمارا خروج 3 مہینے اور آگے اگر جماعت والے کر دیتے تو اس سے اتنا فائدہ امت کو ہوتا ہے, اتنا فائدہ جس کا کوئی امتحانی کی زبانوں کا الفاظ آ جاتا. اللہ کے راستے میں نکلنا یہ نفع سے کسی بھی حال میں خالی نہیں, اور نکلنا اپنی ذات کے واسطے ہے, نکلنا کسی دوسرے کے واسطے نہیں. ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ ایک روایت بیان کی, بڑی عمدہ روایت, اور اس کا مل جاتا ہے اسے کام کرنے والے. کس روایت کی؟ ابو لیث رحمہ اللہ نے اپنی سند سے روایت کے نقل کر کہنے لگے, حضور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک آدمی آیا, آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ 6000 کا مال میرے پاس ہے, 6000 درہم ہوں گے یا دینار ہوں گے. یا رسول اللہ اگر میں کسی خیر کے کام میں اس مال کو خرچ کر دوں, اگر میں کسی خیر کے کام میں اس مال کو خرچ کر دوں تو کیا اللہ کے راستے کی فضیلت حاصل ہو جائے گی؟ کسی خیر کے کام میں اس مال کو خرچ کر دوں تو کیا اللہ کے راستے کی فضیلت حاصل ہو جائے گی؟ یہ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, جو آدمی اللہ کے راستے میں نکل کر سویا ہوا ہے اس کی بھی فضیلت حاصل نہیں کر سکتا. جو آدمی اللہ کے راستے میں نکل کر سویا ہوا ہے اس کی بھی فضیلت حاصل نہیں کر سکتے اس مال کو خرچ کر. اس واسطے اس کا کوئی متبادل نہیں ہے.
ہم یہ سوچیں کہ ہم نے تو کھانا کھلا دیا تھا جماعت والوں کو، ہم نے تو پانی پلا دیا تھا جماعت والوں کو، ہم نے تو اتنا خرچ کیا جماعت والوں کے اوپر، پھر بھی آگے وصولیہ بھی لے کے ہمارا بستر لے لیا، بڑے ظالم لوگ. ایسا یہ نکلنا کس کے واسطے ہے؟ اپنی ذات کے واسطے. میرے محترم دوستو، ہمیشہ نکلنے کے اوپر فضائل ہی کو مقدم رکھنا، کبھی فضیلت کے علاوہ اسے معمول میں مت بنا لینا کہ یہ تو نظام ہے، ایک نظام کے ہم اندر چل لے. جب نظام آ جاتا ہے تو وہ انسان کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے. ہاں، کسی تنظیم کے تحت ہم کام نہیں کر رہے، ہم تو صرف فضائل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوامر کے تحت ہی کام کر رہے ہیں. اس کے تحت ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے ہمیں کام کرنے کے، اس واسطے ہم کام کر رہے ہیں. اور یہ اس واسطے لگے، اس واسطے یہ محنت بننے والی محنت ہے. ہمیں آپ سے عرض کریں کیسی محنت ہے؟ بننے والی. یہاں نکلنا ہمارا اپنی ذات کے اعتبار سے بننے کے لیے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمت واسعہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی سے امید ہے پوری پوری، جو دنیا میں کہیں نہیں بنا وہ میرے اس کام میں ضرور بن جائے گا. جو دنیا میں آپ دیکھ لو کیسے کیسے حال کے لوگ جاتے ہیں اور کیسے کیسے بن کر واپس آتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. ہاں، مجھے اس کی امید ہے کہ جو اس کام میں کہیں نہیں بنا، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کرتے تھے مجھے اس کا بھی ڈر ہے کہ جو اللہ نہ کرے اس کام میں نہیں بن سکا پھر وہ پتہ نہیں کہاں بنے گا. بے شک ہدایت اللہ چاہے تو صنم خانوں میں رکھ کے، بت خانوں میں رکھ کے ہدایت دے دے. ہدایت سے انکار نہیں، وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. لیکن بننے کی جگہ پر انسان کو بننا چاہیے، بننے کی جگہ پر انسان ہاں. اور جو بننے کی جگہ پر بگڑ جاتا ہے پھر وہ دوسری اس جگہ پر ایسا بن نہیں سکتے. اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں. حضرت جی کی ہدایات مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی، اس میں حضرت فرما رہے کہ اگر توے کے اوپر روٹی بننے سے رہ جاتی ہے تو یہ روٹی توے کے نیچے اتر کر بن نہیں سکتی جیسی توے پر بنتی. آپ بتاؤ، توے پر روٹی بگڑ گئی تو اب یہ روٹی سدھر سکتی ہے دوبارہ؟ نہیں. کتنی کوشش کر لی جائے اس روٹی کو سدھارنے کی، لیکن یہ اپنی بننے کی جگہ پر بگڑ گئی ہے. یہ اپنی بننے کی جگہ پر. اسی طرح ماں کے پیٹ میں بچے کا بننا ہے. ماں کے پیٹ میں کیا ہے؟ ہاں، بچہ بنتا ہے ماں کے پیٹ میں. یہ بچہ بنتا ہے، اس کا اللہ نے کرے ایک عضو بننے سے رہ جائے، ایک انگلی بننے سے رہ جاوے، ایک انگلی تو بہت دور کی بات، ایک ناخن بننے سے رہ جاوے، 19 ناخن بن جاوے، 20 ناخن میں سے ایک ناخن بننے سے رہ گیا. یہ بچہ پیٹ سے باہر آ گیا. آپ بتاؤ، ساری دنیا کے سائنس مل جاویں، ساری دنیا کے ڈاکٹر مل جاویں، ساری دنیا کے حکیم مل جاویں، ساری دنیا کے تجربے کار لوگ مل جاویں، جیسے 19 ناخن وقت پر بڑھتے ہیں کٹتے ہیں، جو 19 ناخنوں کا نظام ہے، کیا وہ ایسا ایک 20واں ناخن لگا سکتے ہیں؟ میرے محترم دوستو، باعتبار اخلاق کے، باعتبار معاملات کے، باعتبار ایمانیات کے، باعتبار ہر شعبے کے، یہ آپ حضرات بننے کی جگہ ڈالیں. بڑا قیمتی بڑا قیمتی. اس میں سب سے پہلی چیز بنانے کی جو ہے وہ ایمان ہے. کیا ہے سب سے پہلی چیز؟ ایمان بن گیا سب بن گیا. ایمان بگڑ گیا سب بن کے بھی کچھ نفع نہیں دے گا. ایمان بن گیا سب بن گیا، ایمان بگڑ گیا سب کچھ بنا ہوا ہو، اللہ رجسٹر کھولنا پسند نہیں کریں گے، اللہ اس کے اعمال کی طرف دیکھنا پسند نہیں کریں گے. اٹھا کے ایسے ہی ڈال دیں گے. دو زخمی بگڑے ہوئے ایمان والے، خراب ایمان والے. عمر رضی اللہ تعالیٰ رونے لگے تھے راہب کو دیکھ کر، کیونکہ عبادت مشقت سب کچھ تھا اس کے پاس، بیٹھا روتا ہی رہا کرتا تھا. چہرے پر آثار عبادت ایسے تھے کہ انسان کا ترس کھا کر کہنے لگے هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ. یہ وہ چہرے ہیں جو دنیا میں بھی جھلسائے جا رہے ہیں، آخرت میں بھی جھلسائے جائیں گے. دنیا میں بھی تھک رہے اور آخرت میں عذاب کے اندر جھلسائے جائیں گے. یہ ہے سب سے پہلی محنت ہمارے جو اس عروج کے اندر ہے، جو بنیاد ہے اس عروج کی، وہ کیا ہے؟ ایمان کا بن جانا. ایمان کو ایسی دعوت ایمان کو حضرت فرمایا کرتے تھے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں نے اس کام کا کوئی نام نہیں رکھا، میں نے اپنی جماعت کی کوئی تحریک کا اس کوئی نام نہیں رکھا. اگر میں اس کام کا کوئی نام رکھتا تو تحریک ایمان رکھتا. کیا رکھتا؟ تحریک ایمان. ایمان بنانے کی محنت سے بنیاد ہے. دیکھو میرے محترم دوستو، عبادات، معاملات، اخلاق، جتنے بھی شعبۂ دین ہیں، ان پر چلنے کی صلاحیت ہمیشہ یاد رکھنا علم سے نہیں ہوتی. کبھی کس سے نہیں ہوتی؟ علم سے نہیں ہوتی. ہمیشہ چلنے کی صلاحیت محض ایمان سے ہوتی ہے. ایسا عالم جس کے پاس ایمان نہ ہو، یعنی ایسا جاننے والا جس کے پاس ایمان نہ ہو، وہ اپاہج کی طرح ہے. اپاہج کی طرح. اپاہج ہوتا ہے نا، مفلوج آدمی، فالج زدہ آدمی.
جسے راستہ تو پتا ہے منزل یہاں ہے، ادھر مڑوں گا منزل پر پہنچ جاؤں گا، لیکن پیر کام نہیں کرتے، تو اس کا راستے کا معلوم ہونا اسے منزل پر نہیں پہنچاتے. راستے کا معلوم ہونے سے کہاں نہیں پہنچائے، منزل تک پہنچا نہیں سکتے. دنیا بھر کے راستے معلوم کر لے، یہ نماز کے تمام علوم حاصل کر لے، یہ نماز کے تمام فضائل رکھ لے، یہ روزہ حج کے تمام علوم معلوم کرے، یہ روزہ حج کے فضائل رکھ لے، اس کا اگر ایمان بنا ہوا نہیں ہے تو یہ سارا علم اٹھا کر اسے مسجد تک بھی لے کر نہیں آئے گا. اس واسطے ہماری محنت کی بنیاد، ہماری محنت کی اصل جو جڑ ہے وہ کیا ہے؟ ایمان کا بنانا ہے. دیکھو ہمیشہ یاد رکھنا، یہ راستہ محض صرف اور صرف معلومات، یہ علم حاصل کرنے تک نہیں ہے. بے شک علم حاصل کرنا ہے، علم حاصل کرنا فرض ہے. اتنا علم پر چلنا، اتنا علم کا سیکھنا جو انسان کو حلال حرام کی سمجھ پیدا کر دے، فرائض کو پہچان لے، بے شک فرض ہے، اس سے ہرگز انکار نہیں. لیکن صرف علم حاصل کرنے کے واسطے نکل جانا یہ نہیں ہے نکلنا. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میرے کام کی الف باتا ہے کلمہ اور نماز کا ٹھیک ہوتا. بہت بڑا دھوکہ ہے یہ کہنا کہ چلتا پھرتا مدرسہ ہے. ہاں چلتا پھرتا، اب ٹھہرے ہوئے مدرسے میں تم پڑھ نہیں سکتے، چلتے پھرتے مدرسے میں 4 مہینے لگا لو، زندگی کے 4 مہینے لگ گئے، تمہیں سب کچھ آ گیا. اس طرح تم مدرسے سے فارغ ہوئے تھے، اسی طرح تم تبلیغ سے بھی فارغ ہو گئے. ایسا نہیں، بلکہ کیا کہا کرتے تھے، یہ ایمان بنانے کی محنت ہے، اور ایمان بنانے کی محنت جو ہے وہ انسان کو قبر کے گڑھے تک، چاہے کوئی بزرگ ہو، چاہے کوئی شیخ الحدیث ہو، چاہے کوئی امام المحدثین ہو، چاہے کوئی فقیر ہو، چاہے کوئی کچھ بھی ہو، دینی اعتبار سے دنیاوی اعتبار سے، اسے قبر کے گڑھے تک ایمان بنانے کی ہر لمحہ ضرورت ہے. صحابی سے ملے جو تابعی، وہ یہ کہتے ہیں اتنے صحابہ سے میری ملاقات ہوئی، میں نے ہر ایک کو ایمان کے بارے میں فکر مند ہی پایا، ہر ایک فکر میں رہتا تھا. یہ ایمان ہی کی تو بات تھی کہ ابو ایوب انصاری سارا علوم ہوتے ہوئے مدینہ منورہ سے نکل رہے، قسطنطنیہ جا رہے، مجھے لے کے چلتے رہنا، جب تک تمہارے کندھوں پر تمہارے ساتھ چلوں ساتھ لے کر چلنا، جب کندھوں پر چلوں تو کندھوں پر، جب مر جاؤں تو کندھوں پر لے کر چلنا تمہاری فوج کی. جب ان کے پاس یزید داخل ہوئے، پوچھا کیا حال ہے، کوئی خواہش ہے، کوئی بات ہے، تو کہنے لگے بس ایک مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف اتنا چاہیے کہ ہماری فوج جہاں کھڑی ہوئی ہے مسلمانوں کی، اس فوج سے آگے لے جا کر میری تدفین کرنا. جہاں تک ڈھال لی گئی، ہتھیار لے گئے ایسے، تو جنہیں ہتھیار وہ ایسے اور لے جا کر وہاں تدفین. ہم گئے تھے قسطنطنیہ، جہاں ہم قسطنطنیہ گئے تھے تو وہاں پر وہ ان کی قبر ان کے ساتھ. تو اس بات کا بہت یہ اصل جذبے کی بات ہے کہ ہم اپنے ایمان کی محنت کرتے ہوئے وہاں تک پہنچ جائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس طرح صحابہ رضی اللہ مجمعین محنت کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو گئے تھے. ان کی حضرت مولانا صاحب کو بیان ہے، اس طرح صحابہ رضی اللہ مجمعین محنت کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، ان کی قبر کا اللہ کے علاوہ کسی کو خبر نہیں ہے. اسی طرح ہمارے ساتھی بھی محنت کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو جائیں، ان کی قبر کبھی اللہ کے علاوہ کسی کو. یہ ہے ایمان. اس بات کو تو عزم کر لو کہ یہ 4 مہینے یہ ایسا نہ ہو، اللہ نہ کرے، 1000 بار اللہ نہ کرے، زندگی کے آخری 4 مہینے، بلکہ زندگی کے ایسے پہلے 4 مہینے ہیں. اس بات کا پورا مجمع عزم کر لے کہ آج کے بعد سے ہر سال 4 مہینے ہی لگانے ہیں انشاءاللہ. ہر سال کیا لگانے ہیں؟ 4. تو یہ ایمان کی محنت. لیکن ایمان کی سیکھنے کے لیے بھی ایک طریقہ ہے مستقل. صحابہ رضی اللہ حضرت مولانا صاحب علیہ فرمایا کرتے تھے، جب نماز سیکھنے کا ایک طریقہ ہے، روزہ اور حج سیکھنے کا ایک طریقہ ہے، سارے فرائض کی سیکھنے کا ایک طریقہ ہے، تو پھر جن فرائض کا، ان سارے فرائض کا جس ایمان کے اوپر دار و مدار ہے، اس کو سیکھنے کا کیسا اہم فریضہ. صحابہ رضی اللہ عنہم اس ایمان کو سیکھا کرتے تھے. مصطفیٰ فرماتے ہیں تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، پہلے ہم نے ایمان کو سیکھا، پھر اس کے بعد قرآن نازل ہوتا رہا، جیسا جیسا نازل ہوتا رہا ایسا ایسا ہم قرآن کو سیکھتے رہے، ایسا ایسا ہم سیکھتے رہے، اور ایسا ایسا ہمارے ایمان کو یہ قرآن آ کر مزین کرتا رہا. یہ قرآن ہمارا اس واسطے سب سے پہلی چیز بعینہ ہی اس طرح ہم ایمان کو سیکھیں، اس طرح صحابہ. اور ایمان بڑھتا ہے ایمان کی دعوت سے. ایمان کس سے بڑھتا ہے؟ ایمان کی دعوت سے. آپ حضرات کا نکلنا اس وقت سب سے بنیادی چیز وہ اپنے اوپر انفرادی دعوت کو غالب کر لیں. اس کو غالب کریں.
صبح سے لے کے شام تک ہر آنے والے شخص کو انفرادی دعوت دینی، صبح سے لے کے شام تک آنے والے لوگوں کو ملاقاتیں کرنی، صبح سے لے کے شام تک ایک ایک کی خوشامد کرنا، ایک کام بنا لو۔ دیکھو تبلیغ جو ہے وہ بیانات کا کام نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا الیاس صاحب بڑے آہ و بکا کرتے ہوئے نکلے، بڑے غمزدہ ہو کر نکلے، شاید مفتی زین العابدین صاحب، مولانا عبید اللہ صاحب، ان دونوں میں سے کسی ایک نے پوچھا حضرت کیا بات ہے، بہت تکلیف میں محسوس ہو رہے، بڑے غم میں محسوس ہو رہے، کوئی ناگوار بات پیش آ گئی؟ فرمانے لگے ڈر لگتا ہے کل کو اگر موت آئی اللہ کے سامنے پیش ہوں گا، کہیں اللہ یہ نہ کہے اے الیاس تو دنیا میں مقررین اور مبینین چھوڑ کر آ گیا، تقریریں بیان کرنے والا مجمع چھوڑ کر آ گیا۔ یہ کام کوئی تقریریں سیکھنے کا نہیں۔ اب بہت سے لوگ ایسے ہوتا ہے بھائی نکل جاؤ تھوڑا سا بولنا آ جائے، ہاں نکل جاؤ تھوڑا سا بیان کرنا آ جائے، بیان کام نہیں ہے۔ کتنے لوگ تو خروجی اس بات سے نہیں کرتے جی چلے تو جاتے، بیان نہیں کرنا آتا، کریں گے کیا جا کے، بیان نہیں کرنا۔ حضرت جی کی ہدایت پڑھ رہا تھا مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کے اندر لکھا ہوا ہے، بظاہر ہم نے پڑھی تھی یا کسی ذمہ دار سے سنی تھی یاد نہیں آ رہا، فرما رہے تھے بیان کے اندر حضرت کی نقل کر رہے تھے، فرما رہے تھے کہ حضرت مولانا صاحب اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ گاڑی کے اندر اسٹیئرنگ ہوتا ہے، گاڑی کے اندر پہیے ہوتے ہیں، گاڑی کے اندر سیٹیں ہوتی ہیں، گاڑی کے اندر ساری چیزیں ہوتی ہیں، ان ساری موٹر ہوتا ہے، ان ساری چیزوں کے ساتھ ایک چیز ہارن ہوتا ہے۔ ہاں اگر گاڑی کا ہارن ہی سب کچھ ہوتا اور یہ سب کچھ ہوتا تو ہارن کسی کام کا رہے گا، کھڑی گاڑی بچتی رہے گی، منزل پہ نہیں پہنچتی۔ یہ تو پہیے گھومیں گے، اسٹیئرنگ گھومے گا، سیٹیں صحیح ہوں گی، موٹر صحیح ہوگا، ساری چیزیں صحیح ہوں گی، پھر کہیں جا کے اس ہارن کو کام میں آئے گا۔ اس واسطے جس طرح گاڑی کے اندر ان ساری چیزوں کے ساتھ ہارن کامیاب ہے، بیائی نہیں اسی طرح سارے کاموں کے ساتھ کہیں جا کے بیان کامیاب ہے، سارے کاموں کے ساتھ کہیں جا کے ہاں، ورنہ اصل بیان کا کام نہیں ہے۔ اصل تو یہ ایک ایک فرد کو کڑھن کے ساتھ، ایک ایک فرد کو فکروں کے ساتھ، ایک ایک فرد کو اپنی مشقت کے ساتھ، ایک ایک فرد کو محنت کے اوپر تیار کرنا کام ہے، ایک ایک فرد کو محنت کے ساتھ تیار کرنا کام۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ زندگی ہے مکہ مکرمہ کے یہاں، دیکھ لو گنے چنے اجتماعی بیانات آپ کو ملیں گے، انگلیوں پہ گننے دینے والے اجتماعی بیان، 13 سال نبوت کے، وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک لمحہ کی، لیکن گنے چنے بیانات ہیں مکہ مکرمہ۔ باقی کیا ہے؟ ایک ایک فرد کے پیچھے محنت کی جا رہی، ایک ایک فرد کو سمجھایا جا رہا، ایک ایک فرد کی خوشامد کی جا رہی، ایک ایک فرد کا دروازہ پیٹا جا رہا، ایک ایک فرد کے پاس جا رہے ہیں۔ یہ اصل کام بنا لو اس کو۔ ہمارے ساتھی سمجھے میں تو محلے کا چودھری تھا، میں تو گھر میں بڑا بھائی تھا، چھوٹے بھائی ہاتھ باندھے کھڑا رہتے تھے، میرے تو 4 بیٹے تھے، میں یہ تھا میں وہ تھا۔ اوہو، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کے واسطے تکالیفیں برداشت کر سکتے، اس کام کے واسطے مشقتیں برداشت کر سکتے، صبح ہو جاتی، صبح کو نکلتے۔ میرے محترم دوستوں میری بات سنو، ہمیشہ یاد رکھنا اس بات کو، جتنی نزاکتوں کی حدود ہوتی ہیں، جتنی صفائی ستھرائی کی حدود ہے، جتنی اچھائی کی حدود ہے، ان سب کے امام تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان سب کے کیا تھے؟ ہاں، کوئی یہ کہے کہ میں پاکی کی حد کو زندگی بھر اختیار کرتے رہو گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ ایسی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی بڑی بال، خوبصورت چہرہ، خوبصورت رنگ، صاف ستھرا لباس، پیارا سا چہرہ، ہائے ہائے، اس کے ساتھ صبح محنت کرنے نکل جاتے، پھر کوئی چہرے کے اوپر تھوکتا، کوئی کپڑوں کے اوپر مٹی ڈالتا، کوئی گندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈالتا، کوئی راستے میں کانٹے بچھاتا، کوئی کچھ کرتا، کوئی کچھ کرتا۔ شام کو جب واپس ہوتی، دوپہر میں جب واپسی ہوتی تو پھٹے کپڑے ہوتے، چہرے کے اوپر مٹی ہوتی، چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہوتا، بیٹی دیکھ کر رو رہی، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب وہ اتنی تکالیفیں ہمارے واسطے برداشت کر سکتے ہیں کہ میری امت دوزخ سے بچ جاوے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم کیسے ملاقات کریں گے، ہم کیسے دعوت دیں گے، ہم کیسے دروازے پر جائیں گے، اس نے ہمیں ڈانٹ دیا، ہماری توہین ہو گئی، اس نے ہمارے اس دین کی بلندی پر آدمی دعوت میں ذلیل اور رسوا ہوئے بغیر پہنچ نہیں سکتا۔ حق کی بات ہے، ہمارا دل فرما رہے آئے تھے دو چار بار اسے موبائل پہ جو موبائل کو سب اپنے اندر ہے نا، ایسے رکھا ہوا ہے، بیٹھ جاؤ۔ تو یہ بلندی کو نہیں حاضر فرماتے کہ جتنا اپنے آپ کو ذلیل کر سکتے ہو، جتنا اپنے آپ کو تھکا سکتے ہو، جتنا اپنے آپ کو تکالیف مشقتوں سے گزار سکتے ہو، اس کام میں گزارنے کی کوشش کرنا پوری۔ یہ ہے
ورنہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل آیا آسمان سے آ کر کہنے لگے رسول اللہ کیسی بات نبوت آپ کو چاہیے، اگر آپ چاہیں تو مکے کی ساری پہاڑیاں آپ کے ساتھ سونا بن کر چلیں، مکے جا کر دیکھو گے تو بیچ میں کعبہ ہے، پہاڑ ہی پہاڑ ہیں چاروں طرف، یہ سارے پہاڑ جہاں آپ جائیں یہ سونا بن کر چلیں، آپ کون ایسی بادشاہ جبرائیل تمہاری کیا رائے ہے؟ فرمایا آپ تواضع اختیار کی۔ اس واسطے ہمارے حضرت فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشقت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکالیف، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجاہدے یہ اضطراری نہیں تھے بلکہ اختیاری تھے۔ یہ کیا نہیں تھے؟ ہاں ایک دم اضطراری ہوتے ہیں، کیا آدمی کے اوپر مشقت پڑ گئی وہ کرنا نہیں پڑے، اس کی اعلیٰ صفت یہ ہے کہ آدمی مشقت کو خود اختیار کرے، خود تکلیف کو کیا کرے؟ اختیار کرے۔ تو میرے محترم دوستو یہ بات دعوت سمجھنے کے واسطے کبھی ہمیشہ یاد رکھنا، بیان کا کر لینا، بیان سمجھ لینا، تقریر سیکھ لینا یہ دعوت کا سمجھنا نہیں۔ دعوت سمجھنے کے واسطے تو بنیادی چیز وہ انفرادی دعوت ہے، ایک ایک فرد کی خوشامد کرنا، ایک ایک فرد کو لے کر بیٹھنا، ایک ایک فرد کی تشکیل کرنا، ایک ایک فرد کو اپنی بات سمجھانا، اس میں اصل محنت ہے، اس کے اندر مشقت پڑتی ہے، اس میں آدمی کا نفس پھسلتا ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی ضرورت اس کے اوپر کھولتے ہیں۔ ضرورت کیا کھولتے ہیں؟ ہمارے حضرت فرماتے ہیں جو ڈاکٹر مریضوں کے درمیان ہوتا ہے، جو ڈاکٹر مریضوں کے درمیان ہوتا ہے امراض اس ڈاکٹر کے اوپر کھلتے ہیں، جو ڈاکٹر مریض سے الگ ہو کر بیٹھ جاتا ہے کبھی مرض اس کے اوپر نہیں کھلتا۔ ہم الگ بیٹھ جائیں ہٹ کے مجمع سے، پتہ ہی نہیں چلنا کیا ضرورت مجمع، سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ تو اس واسطے ہمیں صبح سے لے کے شام تک آنے والے مجمع کے اوپر اس طرح محنت کرنی ہے۔ کیا ہوگی محنت یہ ہے نماز کے اندر آپ بیٹھے ہوئے، ایک نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے، پیچھے سے مجمع آیا، ایک ایک آدمی کو خوشامد کر رہے، دیکھو جی ہماری جماعت آئی ہوئی ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کے واسطے، یہ تشکیل چل رہی ہے۔ اب مسجد میں آئے لوگ ان کو مسجد میں آنے کی دعوت دے رہے، مسجد میں آنے کے فضائل سنا رہے، یہ اصل محنت ہے ہماری بنیاد۔ ہمارے اوپر نکلنے کے بعد یہ دعوت غالب حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے غلبہ حال کے بغیر کوئی چیز وجود میں نہیں آتی۔ غلبہ حال کے بغیر کون فرمایا کرتے تھے؟ مولانا الیاس صاحب۔ ہمیں نکلنے کے بعد اس دعوت کو اپنے اوپر غالب کرنا پڑے گا۔ کسے کریں گے دعوت؟ کسے غالب؟ مولانا الیاس صاحب کو دسترخوان چل رہا، دسترخوان چلتے رہتے ایک آدمی نے نمک مانگ لیا، ہماری جماعت جا رہی بھائی آرام نہیں ہے مسجد کے اندر، سکون نہیں ہے مسجد کے اندر، لائٹ نہیں آ رہی مسجد کے اندر، پانی نہیں آ رہا مسجد کے اندر، کھانا اچھا نہیں مل رہا کھانے کے واسطے، بڑی مشقت کی جگہ ہے۔ اوہ بیٹھے ہوئے ساتھی نے کیا مانگ لیا؟ نمک مانگ لیا کہ بھائی ایک نمک دے دو، کھانے کے اندر نمک ختم ہونے جیسا ناراض ہو کہنے لگے ہم اس وقت محنت میں لگے ہوئے ہیں، امت دوزخ سے بچ کر جنت میں چلی جائے، تمہیں سالن کی نمک کی پڑی ہے، تمہیں کسی پڑی ہے؟ ایسی فکریں ہماری ساتھیوں کے اوپر، ایسی فکریں ہو انہیں کھانے یاد نہ نہیں کیا کھانا ہے، انہیں سونا یاد نہ رہے کیا سونا ہے، اب سونا ہے، ایسی محنت کا ان کے اوپر غالب، پھر ان کے ذریعے کوئی چیز وجود میں آئے، اسے کہتے ہیں غلبہ حال۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حال ہوا کرتا تھا، متواصل الاحزان دائم الفکر، ہمیشہ غمزدہ رہنے والے، ہمیشہ فکر مند رہنے والے، اپنے گھر کا مقام پہ رہتے ہوئے یہ حال ہے کہ 3 مہینے گزر گئے ہیں، چاند 3 چاند گزر گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر چولہا نہیں جلا۔ یہ تو مقام کا حال ہے، جس آدمی کو مقام کا یہ حال ہو، خروج کا کیا حال ہے؟ اور خروج کا حال یہ ہے کہ پیٹ کے اوپر 2 پتھر لگے، یہ مشقت کے ساتھ محنت چل رہی ہے، ادار لے کر ایک خروج جو اس کے صحابہ کو گزار۔ تو یہ اصل بات سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ انفرادی دعوت۔ انفرادی دعوت کا مطلب یہ ہے ایک ایک فرد کو دعوت دینا، جو ہماری مسجد میں آ گیا، جو ہم سے جس جگہ مل گیا وہ داعی بن کر ہی چھوٹے، یہ مزاج بن جائے۔ یہ کیا بن جائے؟ ہاں یہ نہیں یہ عمومی گشت کا وقت ہے، اس میں عمومی گشت کرنا ہے، یہ بیان کے بعد تشکیل کا وقت ہے، اس میں تشکیل کرنی ہے، صبح کو یہ کرنا ہے، شام کے کرنا ہے۔ نظام کے تحت چلو گے تو نظامی کام ہوگا، نظام اور دعوت کا ٹکراؤ ہے آپس میں ہمیشہ۔ آپ دیکھ لو سیرت کے اندر جہاں جہاں نظام اور دعوت آپس میں ٹکراتے ہوئے ملیں گے ہمیشہ دعوت ہی نظام پر غالب آئے گی، ہمیشہ نظام پر کیا آئے گی؟ دعوت غالب آئے گی۔ ایک صحابی اونٹ چلا رہے، بظاہر نام ان کا مدینے کے باہر اونٹ چلا رہے، اونٹ چلاتے چلاتے وفد ثقیف آیا، انہوں نے دیکھا کہ اونٹ چلاتے ہوئے وفد ثقیف آیا ہے، سارے اونٹ کو چھوڑ کر ایک نظام میں لگے ہوئے تھے نا ایک کام میں، آتے ہوئے دیکھ لیا آدمی کو وفد ثقیف آ رہے ہیں، اوہ ایسی خوشی جن سے حضور اکرم صاحب کو سب سے زیادہ تکالیف پہنچی تھی وہ آ رہے ہیں وفد ثقیف، سارے اونٹ چھوڑ دوڑے مسجد کی طرف، راستے میں بکرنے کے کہاں دوڑے ہوئے جا رہے ہیں؟ بتاؤ تو صحیح، میں مسجد کی طرف جا رہا ہوں دوڑا ہوا، وفد ثقیف آ رہا ہے،
خدا کی قسم ہے تمہیں ایک قدم آگے مت بڑھانا، میں جاؤں گا یہاں سے۔ یہ ہے نظام اور دعوت۔ ہم کھانا کھانے دیتے، ہم کسی ضرورت کے واسطے دیکھ رہے مسجد میں ایک آدمی آ رہا نایا، سب کچھ بھول جاؤ، سب کچھ بھول کر خدا حضرت مولانا الیاس صاحب کے لکھے ہوئے بظاہر ملفوظات کے اندر، یہ مکتوبات کے اندر ہیں۔ مولانا منظور نعمانی صاحب حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی اس بات کو نقل کرتے ہیں، حضرت ملفوظات کے اندر ہے، مولانا منظور نعمانی نقل کیے کہ اگر نفل نماز پڑھ رہے مسجد میں کوئی آدمی آ گیا اور وہ آ کر واپس جانے والا ہے تو اپنی نفل نماز کو توڑ کر اس کو دعوت دو، پھر اس کے بعد اپنی نفل نماز پوری کرو۔ سونے کا وقت ہے، اس وقت کیوں آ گیا؟ کسی اور بتاؤ گے پھر دعوت دیں گے۔ یہ تو ہمارے مشورے کا وقت ہے، اس وقت آپ کی خطبہ دیتے دیتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خطبہ چھوڑ کر ایک نئے مسجد میں آنے والے آدمی کو جو آگے کہہ رہا یا رسول اللہ دی مجلس لگی ہوئی، ساتھ ہی بیٹھے ہوئے اس میرے انتظار میں بات چل رہی، ممبر چھوڑ کر اتنی دیر تک ایک آدمی سے بات کی کہ ایسی کرسی لائی گئی جس کے پائے لوہے کے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بیٹھے، اس پر بیٹھ کر اس کو دعوت دی اچھی طرح، پھر اس کے بعد وہاں سے فارغ ہو کر آ کر دوبارہ مجلس سے بات شروع کی۔ ہمارے نظام غالب ہو کے رہے گی، یہ مشورے کا وقت، یہ گشت کا وقت ہے، یہ فلاں وقت ہے، یہ فلاں وقت ہے، یہ آرام کا وقت ہے، یہ کھانے کا وقت ہے، اس وقت کے علاوہ میں کوئی آگے ہماری دعوت کی بات نہیں کریں گے، اسی کی وجہ یہ حال ہونا چاہیے کہ ایک ایک فرد کو دعوت، اتنی دعوت دو ایک ایک آنے والے کو کہ تھک جاؤ اس کے اوپر۔ تھکن پہ فیصلے ہوں گے، تقریر اور بیانوں پہ نہ کبھی فیصلے ہوئے نہ پر قیامت تک کبھی ہوں گے۔ حضرت فرماتے ہیں داعی کا مجاہدہ جب مطلوبہ سطح تک پہنچ جاتا ہے تب اللہ تبارک و تعالی ہدایت کے فیصلے فرما دیتے ہیں۔ یہ حضرت جی مولانا یوسف صاحب کو بڑا پیارا ہے، ہم تو اپنے مجاہدے کو اس مطلوبہ سطح تک پہنچا گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی آئے حکم بن کیسان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مقداد رضی اللہ، ایک جماعت نے ان کو پکڑ کر لے کر آئی، جماعت نے ان کو دعوت دی، جماعت سے منع کر دیا ہم اسلام قبول نہیں کرتے۔ پھر حکم بن کیسان نے مان لیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اتنی دعوت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بن کیسان کو دی کہ تھک گئے دعوت دے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا رسول اللہ تلوار دیجیے، میں اس کو اس کے ٹھکانے پر پہنچاتا ہوں، یہ بات نہیں مانے گا، یہ بات سننے والا نہیں ہے، آپ چھوڑیے اس کو، میں اس کو اس کے ٹھکانے پر پہنچاتا ہوں۔ ان سے نگاہ پھرائی، پھر دعوت دینی شروع کر۔ تھوڑی دیر میں حکم بن کیسان اسلام لے جاتا، فرمایا اگر تمہاری بات مان لیتا یہ آدمی دو زخمی جاتا، تمہاری بات نہیں مانی اب یہ آدمی کہاں جائے گا؟ فکر ہو کتنا بڑا مجمع نماز پڑھنے آ رہا، کتنا بڑا مجمع ہے اپنی ضرورت پوری کرنے مسجد میں آ رہا، کتنا بڑا مجمع ہے جو مسجد کے پانی لے کر جا رہا ہے، کوئی بھی فکر نہیں ہے۔ ہمارے گشت کا وقت ہوگا تو ہم دعوت دے دیں گے، یہ نہیں مثال ہے۔ واقعہ ابن اسقع بالکل نئے صحابی ہے، مسجد میں آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری مسجد کے اندر ایک نیا آدمی آیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چل کر اس کے پاس کیسے آ گیا؟ یا رسول اللہ اسلام قبول کرنے آیا، اے واصلہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اسلام کا قبول کرنا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے جا کر ایک آدمی کو دعوت دے، واصلہ ایسی ہماری فکر ہو۔ مفتی زین العابدین صاحب استقبال تو مسجد کے آبادی میں استقبال ہوتا ہے، ہمارے کتنے ساتھی آ کر چلے جاتے ہیں، ہمیں فکر ہی نہیں ہوتا۔ ہاں مفتی زین العابدین صاحب کس میں تھے؟ استقبال، بڑے ذمہ دار ساتھی تھے مرکز کے، ہمارے پڑوس کے مفتی اعظم بنے، بڑے مفتی تھے، بڑے علمی صلاحیت تھی۔ تو نماز پڑھ رہے اوابین مغرب کے بعد حضرت نے استقبال میں تھے، ایک آدمی آیا کنویں سے پانی پی کر واپس چلا گیا، ہمارے یہاں مرکز میں دروازے کے اوپر کنواں تھا، پانی پی کر واپس چلا گیا۔ حضرت جمعہ صاحب آواز دی مفتی صاحب کو، مفتی صاحب آئے میں اپنے اوابین پوری کر کے، مفتی صاحب کہاں تھے آپ؟ ایک آدمی آیا کنویں سے، حضرت میں اوابین پڑھ رہا تھا۔ حضرت فرماتے کبھی اتنا ناراض نہیں ہوئے، فرمانے لگے مفتی صاحب ایک آدمی آیا آ کے کنویں سے ہمارے مسجد سے پانی پی کر واپس چلا گیا، اب اگر اللہ نے کرے کل کو اس نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ دیا کہ میں تو وہاں گیا تھا الیاس کی مسجد میں اور میں نے پانی پیا تھا کنویں سے، وہاں مجھے کسی نے آپ کا تعارف نہیں کرایا، آپ کی بات نہیں پہنچا، بتاؤ میں اور تم اپنی نماز کا کیا جواب دیں گے؟ میں تم سے کیا جواب دیں گے؟ جی مسجدوں میں ہماری جماعتیں ٹھہری ہوئی ہیں، بڑا مجمع آ کر گزر جاتا، ہمارا تو بس کا وقت ہی نہیں تھا ملاقات کا، کوئی بات نہیں، دعوت پہنچی نہیں، ساری بات ہماری سمجھ۔ دوسری بات میرے محترم دوستوں، اس بات کی کوشش کی جائے اس دعوت کے ذریعے کہ جو جگہ دل میں بات کے اترنے کی ہے مجمع اس جگہ آ کر بات کو سنے، ایک اور اہم بات ہم آپ سے عرض کریں، وہ یہ ہے کہ آپ کا جہاں سے بھی گزر ہوگی، جتنی بھی تشکیلی ہے، جتنی بھی اصولیابیاں ہیں، جہاں جہاں سے بھی گزرنا ہے، یہ سب کچھ ہمیں مسجد کی آبادی کے ساتھ کرنا ہے، یہ خروج کا مستقل عمل ہے۔
شیطان نے یہ دھوکے میں ڈال دیا کہ یہ کام تو مقامی کام پر کر دیں، مقام میں کر دے گا، یہ کام اصل درست نہیں کرتا کہ آپ جہاں سے بھی گزرے، جہاں سے بھی آپ کی جماعت جائے، ایک ایک مسجد کو مسجد نبوی کے طرز پر آباد کرتے ہوئے گزرنا ہے. اس طرح گزرنا ہے، ہاں، مسجد نبوی کے طرز پر آباد کرتے ہوئے. سارے دن اعمال مسجد جو آپ دیکھ رہے تھے، آپ کو ساری چیزوں میں سب سے زیادہ سہولت جو ملے گی وہ ان اعمال مسجد سے ملے گی. ہم تشکیل کرنے جا رہے ہیں، مسجد کے اندر ایک ساتھی تعلیم کر رہا ہو، ہم تشکیلیں کرنے جا رہے ہیں، ہم وصولیابی لینے جا رہے ہیں، مسجد کے اندر ایک آدمی تعلیم کر رہا ہو، ہم وصولیابی لینے جا رہے ہیں. ایسا ماحول بنے کہ مسجد کی آبادی کی عملی شکل ہم علاقے والوں کو دکھا کر آگے. دیکھو، دو کام کیے بغیر آگے نہیں بڑھنا. ایسا ہے آپ کسی علاقے میں جاؤ، علاقے والے پرچے کے اوپر بنا دیں آپ کا 2 دن یہاں 2 دن یہاں 2 دن یہاں. ایسا جس علاقے میں کام پورا نہ ہو جائے اس علاقے کو چھوڑ کر آگے، اس علاقے میں کیا نہ ہو جائے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جماعت بھیجی، ہاں، اور پیچھے سے مفتی صاحب نے، شاید مولانا سید احمد خان صاحب نے کہا حضرت جماعت کی نصرت کر کے آ جاؤ نصرت کر کے آ جاؤ. وہ جس علاقے میں جماعت بھیجی تھی وہاں پہنچے، پتہ چلا جماعت تو کسی اور علاقے میں چلی، وہ نصرت والی جماعت والی جی. حضرت پتہ نہیں وہ جماعت، حضرت نے ڈانٹ کا خط لکھا، اور خط میں لکھا کہ شیطان اپنی چال میں کامیاب ہو گیا. شیطان اپنی چال میں کیا ہو گیا؟ کامیاب ہو گیا. کہ تمہیں جس جگہ جانا تھا، کہ تمہیں جس جگہ کو کیا تھا، وہ اس سے پہلے ہی کام کیے بغیر تمہیں تمہاری جگہ سے شیطان نے ہٹا دیا. کام کیے بغیر تمہیں تمہاری جگہ شیطان نے ہٹا دیا. تو 2 کام ہمیں ہر جگہ کرنے ہیں جل کر. ایک تو 4 ماہ کی جماعت نکلی ہے، اور دوسری یہ ہے کہ مسجد نبوی کے طرز پر. کیا ہے مسجد نبوی کا طرز؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کا طرز ہوا کرتا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کا معمول ہوا کرتا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہر وقت اعمال سے آباد رہا کرتی. ہماری جماعت اس مسجد کے اندر تھے، ایک ساتھی ایک فارغ تھے اس کے اندر، بلکہ صبح شام اس کا معمول بنا لیں، ایک بہت عملی طور پر مسجد والوں کر کے بھی دکھاویں، جیسے ہم نے آپ کو کر کے دکھایا جگہ جگہ ماشاء اللہ ذمہ دار مستقل ساتھ. ایک آدمی تعلیم کے اندر بیٹھ جائے کتاب کو لے کر، ایک آدمی استقبال کے اندر کھڑا ہو جائے. 2-2 3-3 آدمیوں کی جماعتیں بنا دو. ان 2-2 3-3 آدمیوں کی جماعتوں کو بنا کے پورے محلے کے اندر پھیلا دو. بازاروں کے اندر جو قریب والے ہیں ان کے اندر، کسی تقاضے کے اندر جا رہے ہیں تو اس کے اندر جتنے بھی ہیں 2-2 3-3 کی جماعتیں اس کے اندر پھیلا دو. ایک آدمی کو ایمان کے حلقے کے واسطے فارغ کر کے بٹھا دو. ایک آدمی کو، ایک مولوی صاحب اگر جماعت کے اندر ہیں، مفتی صاحب ہیں، انہیں مسئلے مسائل کے واسطے ایک طرف بٹھا دو. ابھی نکل گئی جماعت، یہ مسجد کی آبادی کر کے دکھا دو. یہ جا رہی، جا کر سب سے پہلے ملاقات کرے، ملاقات کر کے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے، بازار میں نکلے اور کہہ رہے بازار والوں تمہیں کس چیز نے عاجز کر دیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث مسجد میں تقسیم ہو رہے اور تم بازار میں انہیں اٹھا کر لے کر آؤ. میرے محترم دوستو، کیا آپ کی وصولیابیاں، کیا آپ کی تشکیلیں، کیا آپ کے تقاضے دعوت کے، یہ سب کے سب قابو میں آ جائیں گے ایک اس طرح عمل کر کے دیکھ لو، اٹھا کے لے کے آ جاؤ اپنے ماحول پر. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تم جس کو مسجد کی طرف اٹھا کر لے کر آگے اسے اللہ کی رحمت کے حوالے کر دیا. اسے اللہ کی رحمت کے حوالے، من اتانی ماشیا اتیتہ ہرولۃ، جو میری طرف چل کر آتا ہے میری رحمت اس کی طرف کیسے ہے، میری طرف رحمت ضرور جاتی ہے اس کی. آپ جاؤ گے وصولیابی لینے کے واسطے، اور وہاں بیٹھے باتیں کر رہے، چائے پہ چائے بن کے آ رہی، کھانوں پہ کھانے بن کے آ رہے ہیں، باتیں چل رہی دنیا بھر کی. کیا ہو رہا جی؟ دروازے کے باہر پلنگ ڈلا ہوا ہے، وصولیابی ایک تماشا بن گیا، ایک دروازے کا وصولیابی چل رہی. ہم بیٹھے رہے کہ تو آپ بستر دے دو ورنہ ہم جانے کے لیے تیار. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اگر اللہ کے اگر گھروں پر وصولیابی کرو گے، گھروں پر اگر تشکیل کرو گے تو گھر کی ٹوٹی ہوئی چھت اللہ کے راستے میں نکلنے سے روکے گی، بیمار بچہ اللہ کے راستے میں نکلنے سے روکے گا، بیمار بیوی اللہ کے راستے میں نکلنے سے روکے گی. اٹھا کے مسجد کے اندر لے کر آ جاؤ گے، یہاں ہر چیز اللہ کے راستے میں معاون ہے نکلنے کے. ہر چیز کیا ہے؟ ہاں، فرشتوں کے یہاں پروں کے اندر بیٹھیں گے، فرشتوں والی صفت ان پروں میں بیٹھنے سے آئے گی. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کوئی حکم نہیں توڑتے اللہ تعالیٰ کا. جس کو رکوع میں کہہ دیا وہ قیامت تک رکوع میں رہے گا، جس کو سجدے میں جانے سے کہہ دیا. جو ایسے تابع داروں کے درمیان بیٹھے گا اس کے ایک چلہ ایک شام میں نکلنے کا مشکل بات ہے. سمجھ میں آ رہی بات ہماری؟
تو اس طرح ہمیں ایک ایک مسجد کو مسجد نبوی کی طرز پر لانا ہے، اور بیانات نہیں کرنے بیٹھ کے مسجد کی ترتیب یہ ہے، ایسی ملاقات، ایسے گشت، یہ ایسا ہوگا، اتنے لوگ آئیں گے تو یہ ہوگا، اتنی گلیوں کو اتنی جگہ تقسیم کرنا ہے، ترتیب سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کام کے اندر کوئی ہوگا کام بھی کا پڑتا ہے، کام رجسٹر کے رجسٹر بھرے گے، نام ہی نام لکھے جا رہے ساتھ میں، وہ ایک رجسٹر بھر جاتا ہے، وہ الماری میں پہنچ جائے، نیا رجسٹر نکل گیا، یہ 2.5 گھنٹے دینے والے، یا 8 گھنٹے دینے والے، یہ فلاں کام کرنے والے، یہ مشورے والے، گھر کی تعلیم والے، یہ فلاں والے باب بانا ہے حیات الصحابہ میں حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اور ثابت کیا ہے کہ سیرت میں صرف اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کے نام لکھے جایا کرتے تھے، اس کے علاوہ کسی کے نام نہیں لکھے جایا ہدایت نہیں۔ حضرت نے خود کہا کہ مجھے سیرت میں صرف صحابہ رضی اللہ مجمعین کے اللہ کے راستے میں نکلنے کے نام ملتے ہیں، کہ نام لکھ کر اللہ کے راستے میں، تبوک میں نام لکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ عمومی تشکیل تھی، اور عمومی طور پر نام لکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے، اس کے علاوہ کہ نام لکھنا ملتا ہے، اگر ملے تو بتائیں، یعنی ہمیں وہ نہیں ہے کہ ملتا ہی نہیں، تو اگر ملے گا اس سے غور کریں گے، اگر عمومی طور پر ایسا اس کا نظام نہیں، اصل کیا ہے، ہاں اس واسطے یہ ٹھیک ہی حضرت میں زیادہ قیود کام کے اندر مت لگاؤ، کیا پڑ جائے گا، لوگوں کا کام، سادے لوگوں کا کام۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جیسے محدثین لوگوں کا کام ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس اگر کہہ رہے 2 اور 3 باتیں کہنی ہے، کہنے لگے 5 بھی نہیں کہہ دیتے، سیدھے سیدھے، یہ امام المحدثین کہا گیا، کون ہے؟ 5 تک کی گنتی آتی نہیں ہے، اس واسطے 2 اور 3 کہا، ایسے سیدھے لوگوں کا۔ اس بات کی ہمیں پوری کی پوری کیا کرنی ہے، کوشش کرنی ہے کہ ہماری مسجد نبوی کے طرز پر آئے، ایک ایک محلے کا آدمی مسجد کو وقت دینے والا بن جائے۔ یہ جون سے بھی وقت مانگے، دیکھو میرے محترم، فجر کے بعد مسجد کی آبادی ہوگی، عصر کے بعد ہی مسجد کی آبادی ہوگی، ظہر کے بعد ہی مسجد کی آبادی ہوگی، اس قید کی بالکل ضرورت نہیں۔ صبح سے لے کے شام تک عمومی سطح پر جو آدمی جس وقت بھی 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ 8 گھنٹے 2 گھنٹے دے اسے لے لے، ہمارے ذمہ دار ساتھی اس تقاضے کو بناتے ہوئے اس وقت میں اپنا وقت دے دیں، کیسے آسان مسجد کی آبادی ہوتی ہے۔ ہاں مشورے کے اندر آگے عبد الرحمن نے صبح 10 بجے آنے کا وقت دیا ہے، عبداللہ نے شام کو 8 بجے آنے کا وقت دیا ہے، بتاؤ بھائی عبد الرحمن کو صبح 10 بجے کون استقبال کرے گا، کون سی جماعت، اللہ اور عبد الرحمن اور عبداللہ کا شام میں کون استقبال کرے گا، 2 وقت آپ کی مسجد آباد ہے۔ اپنی ملاقاتوں میں سب سے پہلے اس بات کی ذمہ داروں کو فکر دلانی ہے کہ ان سے ملاقات کریں جنہوں نے اپنا وقت دے دیا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا ہماری بات، تو اردو سمجھ رہے ہیں نا سب اچھی طرح، کشمیری زبان کی ترجمے کی ضرورت تو نہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات ہم آپ سے بڑی عام بار کہہ رہے ہیں کہ عملی شکل کر دکھانی ہے، بیان تقریر کے اوپر کر کے کام آگے نہیں بڑھ جانا۔ کوفہ گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، کوفہ والوں نے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے وضو کیا کرتے تھے، اے علی ہمیں وہ وضو کرتے دکھاؤ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی تقریر نہیں کی، کوئی بیان نہیں کیا، یوں کہا ایک لوٹے کے اندر مجھے پانی دو اور مجھے کوئی اونچی جگہ بتاؤ بیٹھنے کی۔ ایک وضو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی کوفہ والوں کے سامنے، اونچی جگہ پر بیٹھ کر، ناک میں کیسے پانی ڈالا، منہ کیسے دھویا، ہاتھ کیسے دھویا، سارے کوفہ والوں نے دیکھا، فرمایا یہ وضو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وضو، سارے کوفہ والے جان گئے کیسی وضو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمل سے عمل زندہ، عمل سے کیا ہوتا ہے، اس طرح میں مسجد کی آبادی کا عمل ہے، یہ ایمان کو بنانے کا عمل ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم صحابہ پر گشت کیا کرتے تھے، شیطان نے عجیب و غریب فتنے میں ڈال رکھا، یہ صحابہ کا صحابہ پر گشت نہیں تھا۔ کبار صحابہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ ایک دوسرے کے اوپر گشت کر رہے۔ عبداللہ ابن رواحہ کہہ رہے آؤ تھوڑی دیر ایمان لے کر آئے اپنے رب پر، صحابی ناراض ہو گئے، کہنے لگے کیسا ہے تھوڑی دیر کے ایمان کا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، یا رسول اللہ یہ عبداللہ ابن رواحہ جو ہے نا یہ آپ کے ایمان کے علاوہ کسی نئے ایمان کی دعوت دے رہا، تھوڑی دیر کے ایمان۔ فرمانے لگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رحم کرے عبداللہ ابن رواحہ پر، یہ ایسی مجلسوں کو پسند کرتا ہے، فرشتے جن مجلسوں کے اوپر فخر کرتے ہیں، یہ ہے وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ جن کا ایمان ایسا مضبوط ایمان، کیا فرما رہے آؤ تھوڑی دیر ایمان کا حلقہ لگائیں، کئی نزداد ایمانا، یہ روایت کی الفاظ ہے، کئی نزداد تاکہ ہمارے ایمان کے اندر اضافہ ہو، یہ نہیں کہتا کہ تمہارے ایمان کے اندر اضافہ ہو جائے، میرا تو ہے چوتھے میں ہر ایک اپنا آپ کو اس طرح محتاج سمجھ کر صحابہ پر گشت کیا کرتے تھے۔
جب وہ اتنے کبار صحابہ جن کی طرح ہمیں ایمان لانے کا حکم دیا گیا وہ اس گشتوں کے ذریعے ان ملاقاتوں کے ذریعے اور مسجد میں لا کر ایمان کے حلقوں کے ذریعے اپنے ایمان کو بڑھا رہے، پھر میں اور آپ کتنے محتاج ہیں اس ایمان کو بڑھانے کے؟ میں اور آپ کتنے محتاج ہیں اس ایمان کو بڑھانے؟ تو اس بات کا عزم کریں کہ ایک مسجد کو مسجد نبوی کے طرز پر آباد، اور مسجد نبی کے طرز پر مسجد آباد ہوگی جب مسجد کے اندر ایسی گشت ہو رہے ہو، مسجد کے اندر ایسی ملاقاتیں ہو رہی ہو، مسجد کے اندر ایسے ہی سیکھنا سکھانا ہو رہا ہو، مسجد کے اندر ایک ایک ایمان والے کو لے کر آ رہے ہو. بس محلے میں کوشش کر لیں، دیکھو جتنا بڑا آپ کا عزم ہوگا اتنی بڑی اللہ کی مدد ہوگی. جتنا بڑا آپ کو کیا ہوگا عزم ہوگا، اتنی بڑی اللہ کی کیا ہوگی عزم کر لینا. 100% مسلمانوں کو بنانا ہے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ 100% قلوب تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. ایک علاقے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کو بھیجا، صبح سے لے کے شام تک محنت کی، پورا علاقہ مسلمان ہو کر اسلام میں داخل ہو گیا، شام کو مسجد میں نمازیں شروع ہو گئی. جب ایک علاقہ غیر مسلم ہو، اگر ایک علاقہ جو اسلام میں نہیں تھا وہ اسلام میں داخل ہو کر شام تک مسجد بنا سکتا ہے، تو کیا آپ کی محنت 3 دن کی محنت 4 دن کی محنت جس مسجد کے اندر رہ کر کرو گے، وہاں بنی ہوئی مسجد میں 100% مسلمان نمازی نہیں ہو سکتے؟ کیا مشکل بات ہے؟ اللہ ہماری محنت کی اوپر ہمیں اس طرح محنت کر کے مسجد کو مسجد نبوی کے طرز پر لے. ایک بات ہوگی، یہ ہماری ایمان کی محنت. دوسری بات میرے مطلب دوستو، اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے آپ کو عبادت میں خوب لگانا ہے. ایک ایمان کے حلقے ہیں اور دوسرے کیا ہے؟ عبادات. یہ راستہ بننے کا ہے. یہ سامنے آپ سے کہا، نوافل کا اہتمام، اشراق کا اہتمام، چاشت کا اہتمام، تہجد کا اہتمام، فرائض کا اہتمام، ان کا خوب اہتمام کرنا ہے نکل کر. جتنا تعلق ہمارا اللہ سے مضبوط ہوگا اتنا ہی ہم اللہ کا تعلق، بندوں کا تعلق اللہ سے مضبوط کر سکیں گے. جب ہم ہی درمیان والے کمزور پڑے ہوئے ہیں تو پھر ہم کہاں سے بندوں کو لے جا کے اللہ سے ملوا دیں؟ سمجھ میں آ رہی؟ وہ وزیر اسے عام آدمی کی ملاقات کرواتا ہے، اس کا اپنا تعلق بادشاہ سے ہے. اس وزیر کی اپنی لڑائی بادشاہ سے چل رہی، وہ کسی دوسرے کو لے جائے کیسے ملوا دے؟ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ ہاں، اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے بڑھانے. دیکھو حضرت فرماتے ہیں ہمارے دعوت اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، دعوت اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، عبادت اللہ کے قرب کا مظہر ہے. اللہ کی عبادت کیا ہے؟ ہاں، جہاں یہ قرب ظاہر ہوگا. اب ذریعہ تو ہے، وہ ظاہر کہاں ہوگا؟ ظاہر ہونے کی ضرورت. اس دعوت کو دے کر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے قریب آ گیا. اگر ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب دعوت سے حاصل نہیں ہو رہا، حدیث شریف کے اندر ہے کوئی چیز اس سے زیادہ بڑھ کر نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کر دینے والی جو اللہ تعالیٰ کے راستے کی محنت منتخبات اس کی جائے. سبحان اللہ تعالیٰ کی حضرت جمعہ الیاس صاحب اللہ ہے کہ عصر اور مغرب کے درمیان 45 منٹ ہوتے ہیں. کتنی دیر؟ 45 منٹ. اس 45 منٹ کا گشت یا 1 گھنٹے کا گشت حضرت جمعہ الیاس صاحب کرتے تھے کہ تمہارا گشت صحیح ہوا یا نہیں ہوا یہ دیکھ لیا کرو کہ عصر اور مغرب کی نماز کے درمیان فرق محسوس ہوا. جب 40 منٹ 45 منٹ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا قرب ہو سکتا ہے، پھر چلے 4 مہینے سے کتنا قرب حاصل ہوگا؟ اتنی دیر کی دعوت سے کتنا فرق آ سکتا ہے؟ یہ مذہب ہے. کیا چیز؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عبادت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا مذہب ہے. اس میں ہم سب سے پہلی چیز جو اہتمام سے وہ نوافل کا خوب اہتمام کریں. میرے محترم دوستو، نوافل اتمام فرائض کے لیے ہوتی ہیں، یعنی نوافل فرائض کو مکمل کرنے کے لیے ہوتی ہیں. انسان مقام پر کتنا بھی اپنے آپ کو خالی کر لے، کتنا بھی اپنے آپ کو فارغ کر لے، وہ سکون حاصل نہیں ہو سکتا، وہ یکسوئی حاصل نہیں ہو سکتی جو خروج میں یکسوئی حاصل ہوتی ہے. اس کے اندر بالکل منقطع ہو جاتا ہے. اللہ کو انقطاع کا ہی ذکر میں انقطاع ہی پسند ہے. وتبتل الیہ تبتیلا، کہ تم سب سے کیا ہو جاؤ؟ بالکل ہاں منقطع ہو جاؤ. اس میں اس واسطے اپنے آپ کو نوافل کا اہتمام، فجر سے پہلے کی 2 سنتیں، ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں، پھر ظہر کے بعد کی 2 سنتیں، عصر سے پہلے کی 4 سنتیں، مغرب کے بعد کی 2 سنتیں، مغرب کے بعد کے اوابین اور عشاء کے بعد پہلے کی 4 سنتیں، خاص طور سے 12 سنتیں جو سنن رواتبہ ہیں، سنن مؤکدہ ہیں. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قول اور روایت کے مطابق جو آدمی 12 رکعات سنت پڑھ لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اس کا ایک محل بنائے.
جو آدمی صبح کو 2 رکعت روایت کے اندر ہے اشراق کی پڑھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے دن اعضاء کا صدقہ ہو جاتا ہے، سارے دن اعضاء کا اس کا تحفظ فرما لیتا ہے۔ 2 رکعت پڑھ لیتا ہے، 2 رکعت 2 آدمی 6 رکعت اوابین پڑھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ 12 سال نفل عبادت کا ثواب اس کو دیتے ہیں۔ جو آدمی مغرب کے بعد 2 رکعت اوابین پڑھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اس طرح ہمیں اہتمام کے ساتھ اب گشت ہونا ہے مغرب کے بعد، مغرب کے بعد میں بات کرنی ہے، اب اس میں مجموعے کو بھی جوڑنا ہے، تو اب ایک ساتھی کی ذمہ کر دو مجموعے کو جوڑنا، ہمارے اتنا ساتھی مجموعہ جوڑے، اتنا ساتھی بات شروع کرے، ہمارے باقی ساتھی اوابین کو پورا کرنا۔ اگر ہم چاہیں تو ہی، اگر نہ چاہیں تو بہانے ہمیں تو گشت کرنا، ہمیں تو بات کرنی ہے۔ 6 رکعت اوابین پڑھ کے فارغ ہوتے پورا مجمع نکل جاتا ہے۔ بھائی جس کی بات طے ہوئی ہے وہ بات کے بعد اپنے اوابین پوری کر لے، جس کے پاس وقت ہے وہ پہلے اپنے اوابین پوری کر لے، 2 ساتھی مجمع جوڑنے کے اوپر لگا لے، مجمع کو لے کر آنے کے واسطے کر لے، لیکن عبادت کو اپنے شوق سے کرو، اپنے آپ کو عبادت میں لگائے۔ اس کا سب سے پہلی چیز تہجد کا اہتمام ہو۔ میرے محترم دوستو، یہ تہجد کا پڑھنا داعی کو مذاکروں میں، داعی کو دعوت دینے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ داعی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جوامع الکلم ہے کہ ان سے اچھی بات قیامت تک کوئی کر نہیں سکتا۔ اللہ کے بعد سب سے اچھی بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ محنت کرنے والے۔ ہمیں تو ایک شیطان نے دھوکہ دے رکھا ہے کہ بھائی ہم محنت کر رہے تھے تھک گئے، اس واسطے تہجد کی کیا بات ہے، ہم محنت کر رہے تھے تھک گئے، معمولات آگے پیچھے ہو گئے، کیا بات۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی آدمی پوری زندگی دعوت کی محنت کرتا رہے، اچھے سے اچھے طریقے پر کرتا رہے، کروڑوں لاکھوں سال سے مل جائے محنت کرنے کو، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے مقام کو کیا قریب بھی نہیں کر سکتے، وہ اعلیٰ سطح کی دعوت دے۔ اس کے باوجود ایسی لمبی تہجد پڑھا کرتے تھے، ایسی لمبی تہجد کہ پیروں کا ورم اوپر تک آتا ہے۔ ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذكرة لمن يخشى، ایسی تہجد پڑھی جا رہی ہے، کیا ہو گئے اپنے آپ کو تھکا دیا کرتے۔ صحابہ آئے کہ بخار ہے آپ کو، فرمایا اس بخار کے ساتھ رات قرآن کی 6 سنبی صورتیں میں نے تہجد میں پڑھی۔ اپنے آپ کو تہجد کا عادی بنا کر آنا ہے، 4 مہینے میں ایک تہجد نہ چھوٹے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اسے دیکھنا ہمارے ساتھ نماز اب ماشاء اللہ اس میں ایک عالم ہمارے ساتھ ہم اس میں پنجاب سال کے دوران تو ان کا مذاکرہ کیا، کیا بڑی ادب کے ساتھ، اجازت کے ساتھ مشورے میں دینے لگے، کر لیں جی کر لو مذاکرہ، بڑے شرمندہ سے ہونے لگے اصل میں آج تہجد چھٹ گئی تھی، اس واسطے ہمت نہیں، ہم نے لگایا بات ایسا دل کو اثر ہوا، یہ اصل ہے کیسی عظمت امریکہ میں رہنے والوں کہ میں آج کس طرح بات کروں گا۔ آج میری ہماری مشورہ اس کا خوب زیادہ اہتمام عبادت کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے ساتھ معمولات پر استقامت کو مستقل باقی رکھا کرتے تھے۔ ہاں معمول تھا، وہ انصار کے پاس جایا کرتے تھے اور جا کر اپنی ہجرت کے پہلے کے واقعات سنایا کرتے تھے، ہمارے ساتھ ہجرت میں کیا کیا پریشانیاں ہوئی، ہمارے ساتھ کیا کیا تکالیف ہجرت کے اندر آئی، یہ ساری باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دن جانے میں دیر ہو گئی، انصار انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے، رسول اللہ آج تو آپ کو عشاء کے بعد آنے میں دیر ہو گئی ہے، کہاں تاخیر ہو گئی، فرمایا میرے معمولات کچھ رہ گئے تھے، ان معمولات کو پورا کر کے۔ 2 باتیں ملتی ہیں، ایک تو معمولات کی اہمیت کس قدر تھی کہ معمولات کو پورا کر کے جا کر اپنا کام کریں، اور دوسری بات عشاء کے بعد بھی دعوت میں نہیں ہے، عشاء کے بعد ہمارے ساتھ نماز ہو جائے عشاء کی، اب دعوت کو جو بھی تقاضا ہونا جی سنت ہی آرام کرنا ہے، کرنا کچھ نہیں ہے، اگر کوئی بھی تقاضا ہے ملاقات ہے ہم ضرور کریں اسے۔ حضور سمجھا کے انصار سے کیا کرتے تھے، ملاقات۔ اس طرح ہمیں اپنے آپ کو خوب عبادت میں لگانا ہے، خوب مشق کرنی ہے نماز۔ میرے مطلب دوستوں مشق کی ضرورت ہے نماز کی، اس کی ضرورت ہے۔ عالم ہے کوئی ساتھ اگر تو مشرے گے، امام صاحب میرا رکوع دیکھ لو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رکوع کتنا قریب ہے، امام صاحب میرا سجدہ دیکھ لو، میں آپ کو بس کیا سنوں، ہمارا گھر خالی ہو رہا ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا جب یہ مستری کام کرتے ہیں تو دیوار بالکل ٹھیک رہے، دیوار بالکل کیا رہے، ٹھیک رہے، تو ایک
تاگا ہوتا ہے رکوع میں، اس کا آگے لوہا لگا ہوا ہوتا ہے، وہ اس تاگے سے ناپتے ہیں کہیں 1 انچ بھی اوپر نیچے مسالہ زیادہ نہ لگ جائے. اگر مسالہ زیادہ لگے گا 1 انچ بھی اوپر ہو گئی دیوار تو اوپر تک کی دیوار ٹیڑھی خراب ہوتی چلی جائے گی. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، تو وہ اسے ناپ کے دیوار کو ٹھیک کرتے ہیں. تو ہمارے حضرت والد صاحب اوپر گئے مستری کے پاس، کہنے لگے بھائی تمہارے پاس بڑا عمدہ آلہ ہے، اس سے ذرا میرا رکوع ناپو، رکوع میں کمر کہیں اوپر نیچے تو نہیں ہوتی. سر اوپر نیچے تو نہیں ہو رہا، کمر کی پیٹھ بالکل ٹھیک ہے، سر سے لے کے سرین تک برابر ہے یا نہیں، یہ اس طرح ہم اس طرح علماء کو دکھا دیتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلوا کما رأیتمونی اصلی، قاعدہ بتا دیا نماز ایسی پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتی ہے. اس میں اور جو صحابی آ کر نماز پڑھ کر واپس جا کے حل کرنے ہوئے تھے، جن سے بار بار اللہ کے رسول 3 مرتبہ فرما رہے ارجع صلی فإنک لم تصلی، جاؤ جا کر نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی، جاؤ جا کر نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی. اس میں بتایا ہے علماء نے کہ اس نماز کے اندر رکوع میں اس سے اٹھنے میں اور سجدے سے اٹھ کر جلسے میں اس میں سکون نہیں تھا. اس نماز کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس کی مشق مستقل ہے. کیا دعا ہے رکوع سے اٹھ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، سجدے سے اٹھ کر دعا، اور رکوع جلسے میں دعا ہے، اس کی ہم مستقل مشق کریں. اس سے ہی تو رکوع ارکان ٹھیک ہوں. واجب ہے حنفیہ کے نزدیک، واجب کا درجہ رکھتا ہے حنفیہ کے نزدیک تعدیل ارکان. مقول حضرت شیخ ہے اس طرح کوبا چونچ مارتا ہے، اس طرح چونچ مار کے صحیح کیا. یہ نماز کی مشق کا وقت ہے. من اقامها فقد اقام الدین، من ہدمها فقد ہدم الدین. جس نے نماز کو قائم کر لیا پورے دین کو قائم کر دیا، جس نے نماز کو گرا دیا پورے دین. عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر جس طرح نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے، اسی طرح اگر نماز صحیح نہ ہو تو اللہ تعالیٰ سے دوری کا ذریعہ بنتا ہے. اس طرح ہمیں اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے آپ کو خوب عبادت کے اوپر ڈال کر لے کر آنا ہے. کیونکہ میرے محترم دوستو 4 مہینے میں اتنے عادی بنا جو تہجد صحابہ رضی اللہ مجمعین کے اوپر 1 سال تک فرض رہی. جب صحابہ تہجد کے عادی ہو گئے پھر اس کی فرضیت ختم. نوافل کے 4 مہینے تک خوب جم کر چلو نوافل کا اہتمام. فرمایا جاتا ہے کہ نوافل انسان پڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ کثرت نوافل کی وجہ سے میں اس کے ہاتھ پیر بن جاتا ہوں. اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرما رہے کہ وہ چاہتا ہے میری مرضی کے مطابق اس کے ہاتھوں کا استعمال ہوتا ہے، میری مرضی کے مطابق اس کی پیروں کا استعمال ہوتا ہے. کوشش کی جا رہی ہماری زندگی صفت صلاۃ پر آ جائے، اور اگر دیکھا جائے صلاۃ ہی صفت صلاۃ پر نہیں ہے. نماز کی صفت پر نہیں، طریقہ نماز کا. پہلے تو نماز کے طریقے پر آئے گی، پھر زندگی نماز کے طریقے پر آئے گی. ایسے ہی ہوگا نا. شوربہ لے کے جا رہے ہیں ایک آدمی، حضرت جی محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، اور تھوڑا سا آگے بڑھا، ہاتھ ہلا، شوربہ گر گیا. حضرت صاحب بیٹھے، اے بھائی اپنی نماز کو ٹھیک کرو، اپنی نماز کو ٹھیک کرو. اگر نماز میں اعضاء صحیح استعمال ہو رہے ہیں اس کے، کیونکہ نماز کے بعد یہ اعضاء اس کے خلاف نہیں جا سکتے، اور اگر نماز میں اعضاء اس کے صحیح استعمال نہیں ہو رہے تو نماز کے بعد اعضاء اس کے تابع نہیں ہو سکتے. یہ لے کے جانے میں کھینچ کر گرا اس طرح ہمیں اپنی نماز کے اوپر جم کر محنت کرنی ہے. نوافل کے اوپر، اشراق و ساز کے اوپر کیا کرنا ہے جی؟ جم کر محنت کرنی ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کو تعلیم و تعلم میں لگانا ہے. ہم جا رہے ہیں سیکھنے کے واسطے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے یہ 3 کام اگر دنیا کے اندر نہ ہوتے، ایمان کے حلقے نہ ہوتے، لمبے زمین پر اللہ کے راستے میں پھرنا نہ ہوتا، لمبے زمین پر سجدے نہ ہوتے، اور کیا نہ ہوتا؟ سیکھنا سکھانا نہ ہوتا. یعنی ایسی باتیں جیسے لوگ تازہ کھجوریں دسترخوان سے اٹھا کر کھاتے ہیں، ایسی عمدہ باتیں دین کی ہم جمع کرتے اپنے اندر. اگر یہ نہ ہوتا تو میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا، میں بس اللہ سے جا رہی تھا. یہ بڑی اہم چیز ہے کہ اپنے آپ کو، میرے محترم دوستو 4 مہینے آپ کے لگے ہوئے ہیں، کتنا بڑا ساتھی ہے، لیکن نکلنے میں اپنے آپ کو طالب ہی بنا کر نکالنا ہے. طالب مطلوب نہیں کرنا.
حضرت جی مولوی انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آ کر کہنے لگے حضرت پہلے 4 مہینے لگے تھے، بڑی ترقی ہوئی تھی، بڑا مزہ آیا کرتا تھا گشت کرنے میں، بڑا مزہ آیا کرتا تھا تعلیم کے حلقوں میں، بڑا مزہ آیا کرتا تھا سیکھنے سکھانے میں، اب جب 4 مہینے لگائے تو پہلے والی ترقی محسوس نہیں ہو رہی۔ حضرت مولوی انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پہلے طالب بن کر نکلے تھے، اب مطلوب بن کر نکلے۔ پہلے کیا بن کر نکلے تھے؟ ہاں، سیکھنے کے واسطے نکلے، اور اب کس کے واسطے نکلے؟ کوئی جماعت تیار ہے، یہ پرانا 4 مہینے والا ساتھی ہے، اسی زبان کے ساتھ جوڑ دو، بہت صحیح نکل جائے گا۔ اس کے پورے ذہن میں یہ ہے، پورے خروج میں مجھے تو ان کو سکھانے کے واسطے بھیجا گیا، ہاں وہ سیکھا ہوا ہوں۔ ماں کی گود سے قبر کے گڑھے تک طالب علم ہے، ہمیں علم کو اپنی طلب سے سیکھنا، اس سے سیکھنا ہے، ہاں طلب سے سیکھنا۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ 100 رکعات سے افضل ہے قرآن کی ایک آیت سیکھ لینا، اور 1000 رکعات سے افضل ہے ایک علم کا ایسا باب سیکھ لینا کہ جس کا انسان کو نفع ہو یا نہ ہو، اس وقت کا موقع ہو یا نہ ہو، یعنی اس وقت کا استعمال ہو یا نہ ہو، ایسے باب کو سیکھ لینا 1000 رکعات نفل سے بہتر ہے۔ ایک آدمی اللہ کے راستے، ایک آدمی مسجد میں آ کر اگر علم سیکھتا ہے، یہ سکھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کامل حج کا ثواب اسے دیتے ہیں۔ کوئی معمولی بات ہے؟ جب تک یہ طالب علم بن کر رہے گا 4 مہینے تک جن جن چیزوں پر سورج طلوع ہو رہا یہ طالب علم ہے، اللہ ساری چیزیں اس کے واسطے استغفار کرتے رہے۔ کتنی بڑی بات ہے، آ رہی سمجھ میں بات؟ ہاں، پھر علم 2 قسم، ایک ہے فضائل کا علم، ایک ہے مسائل کا علم۔ فضائل کا علم مسائل کے علم پر مقدم ہے، کیونکہ فضائل کے علم ہی سے مسائل کے علم تک پہنچنے کا راستہ بنتا ہے۔ یہ فضائل کا علم ہمیں عمومی تعلیم کے اندر سے، صبح کی تعلیم شام کی تعلیم کا پوری طریقے سے اہتمام کرنا ہے۔ صبح کو تعلیم ہوگی 3 کتابوں سے، منتخب احادیث، فضائل اعمال، منتخب احادیث، 3 کاموں کے ساتھ صبح کی تعلیم ہوگی۔ ایک تو قرآن کا حلقہ، اس کے بعد کتابی تعلیم، 6 صفات کا مذاکرہ۔ یہ 3 کیا ہیں کام ہیں۔ ہمارے نظام الدین کے مشورے سے یہ بات مستقل طور پر طے ہے کہ صبح کی تعلیم خروج میں منتخب احادیث سے ہی ہوگی۔ کس سے ہوگی؟ صبح کی تعلیم، اس کی ہمیں پوری طریقے سے اہتمام کرنا ہے۔ قرآن کے حلقے کے اندر اپنی طلب کے ساتھ بیٹھے، قرآن کے حلقے کے اندر یہ قرات اور قرآن کے حلقے کے اندر ایسا مشکل قرآن کا حلقہ نہ کر دیں اور ایسی قرات کے اوپر قرآن نہ لے کے چلے جائیں کہ ساتھ پڑھنے والوں کو بیچاروں کو پڑھنے ہی مشکل ہو جائے۔ ہاں، پہلے اپنی جماعت کی حالت دیکھو کیا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لفظ ٹھیک نہیں ہوتی، لفظ کی تبدیلی، ایسی تبدیلیاں ہیں لفظ کے اندر، ایسی غلطیاں لفظ کے اندر ہیں جس کی وجہ سے نماز تک کے خراب ہو جانے کا، فاسد ہو جانے کا خطرہ ہے، اور یہ مدغنہ کے اوپر ساری کی ساری محنت لگائے گئے۔ سمجھ پا رہی میری بات؟ ہاں، اس واسطے اس طرح ہمیں موٹی موٹی چیز، سب سے پہلے قرآن کا حلقہ یہ تھی صبح کی تعلیم کے اندر ہوگی، اور پھر اس کے بعد منتخب احادیث سے ہر نمبر سے تعلیم ہو۔ اگر عالم ہو تو وہ احادیث کو پڑھے۔ اور میرے محترم دوستو، جو نورانیت احادیث کے اندر ہے وہ ترجمے کے اندر کبھی نہیں آ سکتی۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ یہ ہدایت کے یقیناً ہدایت لے کر لیے ہوئے اپنے، بہت دھیان سے عبارت کو سنا کرو، بہت دھیان سے۔ ہاں، ساتھ ہی بیٹھے باتیں کرتے رہتے، یہ عربی والی پوری ہوگی تو ہماری والی شروع ہوگی، جب سنیں گے اتنی دھیان سے آپ اردو کو سن رہے، اس سے کہیں دھیان سے عربی سنا، یہ یقینی بات ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک الفاظ ہیں، یہ مبارک زبان سے ادا ہوئے۔ صحابی نے عربی کے ایک لفظ کئی معنی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور کئی معنی کے لیے مختلف طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ صحابہ اسی لفظ کو استعمال کیا کرتے تھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی اہتمام کیا۔ اس طرح ہمیں تعلیم 6 صفات سے ہوگی، ہر نمبر میں سے تعلیم، اور ہم اہتمام کے ساتھ تعلیم کے اندر بیٹھے۔ میں بہت اہم بات کر رہا، بیان 3 گھنٹے ہو جاوے ہم بیٹھ کر سننے کو تیار ہیں، 1.5 گھنٹے 2.5 گھنٹے کی تعلیم ہمارے لیے مشکل پڑ جاتی ہے۔ کیسے پوری ہوگی؟ گھڑی دیکھتے ہوئے۔ امیر صاحب آج تو بہت ملاقاتیں کی تھی صبح سے، اگر آج تھوڑی سی کم تعلیم ہو جائے۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب تعریف فرما دیتے تھے، تعلیم کی اہمیت بیان سے کہیں زیادہ ہے۔ تعلیم متکلم جو بول رہا ہے اس کے الفاظ ہیں، اور بیان جو بول رہا ہے اس کے الفاظ ہیں، اور تعلیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ کلام الناس کیا ہے نا، چلو بہرحال چلو۔ تو اس طرح ہمیں تعلیم کو پوری طرح کیا کرنا ہے، ہاں
تعلیم کا پوری طرح اہتمام منتخب احادیث سے سنا. اور اسی طرح اس کے بعد 6 صفات کرنا. 6 صفات کے مذاکرے کے اندر موٹی موٹی باتیں سیکھنے سکھانے کی، ایسے آسان 6 صفات ہوں کہ ہمارے ہر ساتھی کے اندر جذبہ پیدا ہو جائے. 6 صفات کو بولنا ہے، 6 صفات اپنے ساتھی کو سکھانے ہیں، مگر یہ تعلیم کے علاوہ تو وقت سے ایسا نہ ہو تعلیمی 6 صفات اسی کو سکھانے کو نظر نہیں. ایک سال 6 صفات بولے، سب دھیان کے ساتھ 6 صفات سنیں، اور پھر اس کے بعد کسی وقت میں 6 صفات. صبح کی تعلیم کم سے کم 2.5 گھنٹہ. بتا دیے ٹھیک ہے. صبح کی تعلیم کم سے کم کیسا ہو؟ 2.5 گھنٹہ صبح کی تعلیم، جس کے اندر تینوں حصوں کو لیا جائے، قرآن کے حلقوں کو بھی، کتابی تعلیم کو بھی، اور 6 صفات کے مذاکرے کو بھی. اسی طرح شام کی تعلیم فضائل اعمال و فضائل صدقات سے ہوگی، اور تقریباً کم سے کم 1.5 گھنٹہ تعلیم ہے. اس طرح صبح شام کی تعلیم مل کر کتنے گھنٹے ہو جائے گی؟ 4 گھنٹے. اس میں آدھے وقت میں تعلیم ہوگی، آدھے وقت میں سیکھنا سکھانا ہوگا. آدھے وقت میں کیا ہوگی؟ تعلیم ہوگی. اور جس مسجد کے اندر آپ گئے ہوئے ہو وہاں کی تعلیم کے بارے میں بتائیں گے، لیکن یہ آپ کی خروج کی تعلیم ہے. صبح کو تعلیم کیسے ہو رہی؟ منتخب حدیث سے، اور شام کو اس سے ہو رہی فضائل اعمال فضائل صدقات سے. اور اس کے ساتھ سیکھنے سکھانے میں حضرت اقدس مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ رحمۃ واسعہ فرمایا کرتے تھے، الاہم فالاہم، الاہم فالاہم، جتنی اہم چیز ہے اس کو اتنا ہی مقدم رکھا جائے. ہم چیزیں اس کو مقدم رکھا ہے. واجب فرائض ہیں، فرائض کے بعد واجبات کا درجہ آتا ہے، واجبات کے بعد سنن کا درجہ آتا ہے، سنن کے بعد مستحبات کا درجہ آتا ہے، اور ان ساری چیزوں سے بچنے واسطے مکروہات کا درجہ آتا ہے. یہ اسی طرح لے کر چلتے. بے فرض ہے، سب سے پہلے غسل کے فرائض سیکھ لو، وضو کے فرائض سیکھ لو، نماز کے فرائض سیکھ لو. کہیں ایسا نہ ہو ہم نماز کے فرائض تو سب کے سب سیکھ کے بیٹھے، پورا چھٹا گزر گیا، اللہ نے کرے غسل کے فرائض معلوم نہیں کہ 1000 بار اللہ نے کرے ناپاکی کے حالت میں پورے 4 مہینے مسجد میں گزارتا. آگے بات غسل کے فرائض سیکھو، وضو کے فرائض سیکھو، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کے نماز، اس کو خوب اہتمام سے سیکھنا ہے. روزانہ سیکھنے کا معمول بناؤ اپنا. ہاں، اور سیکھنا ایسا نہ ہو کہ بس ذمے کر کے چلے گئے کہ تعلیم ہو گئی 45 منٹ کی، بھائی جس کو جو طلب ہو وہ اپنے دوسرے ساتھی سے سیکھ لے، اور تعلیم کرانے والے اور کسی لگے نہیں. حلقہ لگاؤ، 2 حلقے لگاؤ، 3 حلقے لگاؤ. جتنے علماء ہیں ان کے ساتھ حلقہ لگاؤ، ان کے ساتھ حلقہ لگا کر ایک ہی عالم ہے، جماعت زیادہ بڑی نہیں، ایک ہی حلقہ لگاؤ، اسی میں سب کسی. ضروری نہیں کہ زیادہ حلقہ لگے، جب کوئی سکھانے والی نہیں ہوگا تو ہو جاتا ہے. اس طرح ہمیں روزانہ دوپہر کی تعلیم کے بعد سیکھنے سکھانے کا عمل اہتمام کے ساتھ کرنا ہے، پابندی کے ساتھ کرنا ہے. ٹھیک ہے بھائی، کرو گے انشاءاللہ. اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں مسجد کی تعلیم ہے. میرے محترم دوستوں، میں آپ سے بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں، اسے اچھی طرح اپنے پاس محفوظ کر لینا. دیکھو، نصرت اور ہجرت کے بغیر کوئی چیز وجود میں نہیں آتی. سمجھ میں آ رہی؟ آپ یہ کہو ہمارے تو نوجوانوں کی ایمان ہے، ہمیں مقامی لوگوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم خود تشکیل کریں گے، خود مقام پر جا کے ملاقاتیں کریں گے، خود ہم اصولیابیاں کر لیں گے، خود ہم یہ کر لیں گے. خود ایسا نہیں ہوگا. مقامی ساتھیوں کو تو آپ کو مستقل ساتھ لینا پڑے گا. اسی طرح ان کے عمل کو دیکھنا پڑے گا. جس طرح ہم نے آپ سے کہا تھا مسجد کی آبادی عملی طور پر ان کو کر کے دکھانے، ان کے ساتھ کرنی، اسی طرح ان کے مسجد کے مشورے میں شریک ہونا، اور اسی طرح ان کی تعلیم میں بھی دیکھنا تعلیم کیسے ہو. مسجد کے اندر تعلیم ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ نہیں جی، ان کی مسجد کے اندر تو 20 منٹ تعلیم ہو رہی. بھائی حضرت فرمایا کرتے تھے مقام پہ 1.5 گھنٹہ تعلیم. بڑے صحیح میرے کو چیکنگ دیا تعلیم کی 1.5 گھنٹہ تعلیم. مقام کی بتا کم سے کم آدھے گھنٹے مقام کی تعلیم. مقام کی تعلیم سمجھتے ہو کون سی تعلیم؟ مقام مسجد والی تعلیم. جس مسجد میں آپ کی جماعت جائے وہاں بھی اس بات کا پوری کوشش کروانی ہے، ان کو ترغیب دے کر، پیار محبت سے سمجھا کر، اس کتاب کی اہمیت بتا کر کہ ایک دن منتخب احادیث سے، ایک دن فضائل اعمال فضائل صدقات سے. اس مسجد میں بھی آپ جاؤ، پیار محبت سے سمجھا کر دونوں کتابوں کی تعلیم شروع کروانی ہے. یہ منتخب حدیث کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، یہ تو ہمارے مجموعے کو موٹے موٹے 6 صفات بتانے کی سب سے مضبوط کتاب ہے. اور فضائل کی تکمیل کیا ہے؟ یہ تو حضرت کی ہماری لکھی ہوئی کتاب، اس کے اندر حضرت کی فوائد، اس کے اندر حضرت کی برکات. ان دونوں کتابوں کو ساتھ لے کر چلنا ملتا ہے نا. اس طرح ہمیں مسجد کی تعلیم کرنا، اور اس مسجد کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمیں فکر کرنی ہے کہ ہر گھر کے اندر تعلیم شروع ہو جائے گی. یہ بھی ہمارے بڑا حصہ ہے. اب ان کے مشورے میں شریک ہو جاؤ گے، مشوروں میں شریک ہو گے، سارے بات اس میں نہیں آئے. ان کے مشورے میں شریک ہو کر آپ کو ان کی مسجد کی تعلیم معلوم ہوگی. آپ کو معلوم ہوگی گھر کے اندر دیکھو جو بھی مشورہ ہو ان کا 2 چیزوں کا اہتمام کروانا ہے ان کے مشورے میں. ایک پچھلی کارگزاری لینا، بتاؤ بھائی کس کس کے گھر میں 5 اعمال کے ساتھ تعلیم ہو. یہ آپ پوچھ رہے ان سے پوچھوا رہے
ہاں بھائی 4 آدمی گھر میں تعلیم ہوئی، 10 آدمی مشورے کریں، بھائی عزم کر لو کل سے ہم اپنے 10 آدمی بھی گھر کے اندر 5 اعمال کے ساتھ تعلیم کریں گے، اور ہمارے برابر والے گھر بھی ہیں ان کو بھی ہم 5 اعمال کے واسطے تعلیم کے اوپر لے کر آئیں گے، ان کو بھی لے کر آئیں گے۔ 5 اعمال کرتے ہیں کہ 6 صفات، سب سے پہلے قرآن کا حلقہ لگے، اس طرح آپ کے یہاں لگ رہا تھا قرآن کا حلقہ لگے، اس کے بعد 6 صفات کا مذاکرہ، اس کے بعد کتابی تعلیم ہو، اس کے بعد 6 صفات کا مذاکرہ ہو، اس کے بعد اللہ کے راستے میں نکلنے کی تشکیل ہو، اس کے بعد مشورہ ہو۔ یہ ہر گھر کے اندر 5 اعمال آپ کو شروع کروانے، یہ بعین ہی سیرت سے ثابت ہے، یہ بعین ہی کسی ثابت ہے، سیرت سے ثابت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ 100 آدمی تھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے ارادے سے جا رہے تھے۔ اسلام میں داخل جو ہے وہ کس سے ہوئے؟ یہ گھر کی تعلیم کا چلنا ہے، قرآن کا سیکھنا اسلام ہو رہا تھا، وہی دن نرم پڑ گیا اور اسلام میں داخل۔ سمجھ میں آ رہی بات ہماری؟ اس طرح ہمیں ایک ایک گھر کے اندر تعلیم، اس طرح ہمیں ایک ایک مسجد کو مسجد نبوی کے طرز پر لانا ہے، فکر کر کے ان کے مشوروں میں اس بات کی طرف متوجہ کرنا ہے کہ ان کا ایک ایک گھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کے معمول پر آ جائے، ان کا ایک ایک گھر کس پر آ جائے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول کے گھروں پر آ جائے۔ اس طرح ہمیں تعلیم و تعلم میں اپنے آپ کو خوب لگانا ہے، سیکھنے سکھانے کا تو بڑا اہتمام ہے میرے محترم دوستوں۔ 4 مہینے میں کوئی مدت نہیں، فرائض سیکھ لو، غسل کے واجبات سیکھ لو، اس کے بعد اذکار مسلمہ کا اہتمام، نماز کے اہتمام، نماز کی سنتیں سیکھنی، نماز کے واجبات سیکھنے، اس طرح ساری چیزیں اپنے شوق سے سیکھنی، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اب بے تعلیم کے اندر ایک بات آپ سے ضرور، وہ یہ ہے کہ ہم نے حیات الصحابہ کو علماء کی کتاب سمجھ کر بالکل چھوڑا ہوا ہے۔ ہمارے حضرت یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا عمومی مجمع اپنے مقام پر بھی اور خروج میں بھی انفرادی طور پر حیات الصحابہ کا مطالعہ کریں۔ یہ تو اصل کتاب ہے، کتاب حضرت مولانا صاحب نے کہا گیا حضرت اصول جمع کرتے جماعت کے سارے گشت کیسے کرنا، ملاقات کیسے کرنا، سہ روزہ کیسے لگانا، سنت کیسے لگانا، جماعت میں کیسے نکلنا، فلاں کام کیسے۔ حضرت نے فرمایا بھائی دیکھو ہم اس کام کے موجد نہیں ہیں، اس کام کے مجدد، اس کام کیا ہے؟ موجد کہتے ہیں کام کے ایجاد کرنے والے کو، جو کوئی کام ایجاد کرے، کوئی نیا کام ایجاد ہو، اور مجدد کہتے ہیں پرانے کام کو نیا کرنے والے۔ اس کام کے موجد تو صحابہ رضی اللہ مجمعین ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے اس کام کو ایجاد کیا۔ سمجھ میں آئی نا بات میری؟ تو سمجھتے ہو انہوں نے اس کام کو کیا کیا؟ ایجاد کیا۔ وہ اس کام کے موجب کون؟ صحابہ رضی اللہ عنہ۔ ہم تو ان کے پرانے کام کو نیا کر رہے ہیں، اس کے اوپر حضرت نے حیات الصحابہ کیا۔ ہمارا تو ہر ساتھی اپنے ساتھ منتخب احادیث اپنی، اپنے ساتھ فضائل اعمال، فضائل صدقات اپنی، اللہ ہی مرضی تو ایک رکھو تاکہ جماعت اپنی ایسے بھی ترتیب ہے، لیکن یہ کتابیں اپنی۔ اب کیا ہوتا ہے جماعت پوری کی پوری طے کر لیتی ہے، وصولیابی جمع ہو جاتی ہے، امیر صاحب سے مشورہ کر لیتے ہیں، اور اس وصولیابی کی ایک کتاب، وہ بھی وہ جماعت جو کتاب لے کر چل رہی ہے، ایک منتخب حدیث خرید لی، ایک فضائل اعمال فضائل صدقات خرید لی، جس ٹرین میں چلے تھے اس ٹرین میں غلطی سے بھول کر چل گئے، پورا چندہ ہو جائے کتاب۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ پورے 4 مہینے بغیر کتاب۔ ہمارے حضرت یہ فرماتے ہیں روانگی کے اندر جسے پڑھنا نہیں آتا وہ بھی اپنی کتاب خرید کے لے کے جائے، جسے پڑھنا نہیں آتا ہاں ٹرین میں بیٹھا ہوا ہے، برابر میں مسلمان بھائی بیٹھا ہوا ہے، بات چیت بھائی اے بھائی عبداللہ تمہیں پڑھنا آتا ہے؟ جی مجھے تو پڑھنا آتا ہے۔ یہ بھائی یہ میرے پاس ایک کتاب ہے، حدیث کی کتاب ہے، آپ ذرا مجھے پڑھ کے سنا دیں۔ دیکھو تو صحیح کیسی دعوت بنے گی۔ یہ بس کے اندر بیٹھا ہوا ہے، مسجد میں خالی بیٹھا ہوا ہے، ابھی کوئی عمل نہیں ہے، کوئی مسجد کے اندر آ گیا آدمی، لو بھائی میرے مجھے کتاب پڑھ کے سنا دیں۔ پڑھنے والے کو بھی فائدہ، سننے والے کو بھی فائدہ۔ ہمارا جو سناتے اس کو پڑھاتے کہ بہار کے اندر سیلاب آیا، ہماری جماعت سے حضرت بہار کے سفر میں جا رہے ہوں گے، کہیں جہاز سے واپس، بہرحال بھی تھا سفر میں تو فرماتے تھے کہ ایک عورت روٹی پیٹتی پھر رہی انگریزی اخبار لے کر لوگوں کے پاس، اے بھائی کسی کو انگریزی آتی ہو، یہ بہار کی کوئی خبر اس میں لکھی ہو مجھے بتا دو، میرا گھر بہار کے اندر ہے، وہاں کیا ہو ایک طوفان کی وجہ سے بیچاری ایسی پریشان۔ اور ہماری پوری آخرت جس حدیث قرآن کے اوپر ہے، ہمیں پڑھنا نہیں آتا بے فکر ہے، یہ پڑھنا تو آتا ہے، یہ پڑھنا آتا تو ہم بھی پڑھ لیتے۔ یہ قدم ہمارے اندر کی فکر ہو، دوا کا پرچہ ڈاکٹر کا لے کے 10 جگہ پھرتا ہے، ڈاکٹر صاحب نے ٹیسٹ لکھا ہے میری صحت کے لیے، ڈاکٹر صاحب نے انگریزی میں دوا لکھی ہے میری صحت کے لیے، یہ اگر میں نے ملی تو مر جاؤں۔ آدھی بات سمجھ
جو اللہ رسول دنیا اور آخرت کی کامیابی بتا رہے، کوئی فکر ہی نہیں تھی، ہماری زبان ہی نہیں، ہماری زبان میں ہوتا تو ہم بھی سوچتے اب تو اللہ کے فضل ہر زبان میں آ گئی حدیث اور قرآن کے ترجمے، اللہ ان ترجمے کرنے والوں کو جزائے خیر۔ اس طرح ہمیں ان کتابوں کو اپنے ساتھ لے کر چلنا اور روزانہ مطالعہ کرنا، روزانہ بیٹھنا، موٹے موٹے قصے 6 صفات کے اندر معلومات، کہانیاں نہیں سنانی، کہانیوں سے اپنے آپ کو خوب بچانا۔ جتنا حدیث قرآن کے اندر کام ہوگا اتنا ہی قرآن حدیث کے اندر۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ تھا، وہ نبیوں کے سے نیچے نہیں اترا کرتے تھے۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا، صحابہ سے نیچے نہیں اترا کرتے تھے۔ ایک صاحب نے کہا حضرت سارے دن صحابہ 1400 سال گزر گئے، صحابہ کو ایک لمبا زمانہ گزر گیا، آپ ہیں کہ صحابہ سے نیچے نہیں آتے، بڑی عجیب و غریب بات مولانا یوسف صاحب، اس سے تو ہمارے علماء محفوظ کر لیں۔ فرمائی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب ان کے اوپر کیا اشکال کیا گیا، آپ صحابہ سے حضرت نے فرمایا جن کے تذکرے ہوتے ہیں وہ دور کی چیز بھی قریب آ جاتی ہے، جن کے تذکرے چھٹ جاتے ہیں وہ قریب کی چیز بھی دور چلی جاتی ہے، وہ قریب کی چیز بھی دور چلی جاتی ہے، قریب کی چیز بھی۔ اس بات کا پوری طریقے سے اہتمام، اس طرح ہمیں تعلیم و تعلم رکھنا ہوگا۔ تیسری صفت میرے محترم دوستو جامع مسلم ہے، اس کے اندر خدمت کا جذبہ پیدا ہو اپنے اندر، کسی سے خدمت کریں۔ ایک صحابی نے عزم کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ میں کسی سے، اللہ کے رسول نے کہا تھا کسی سے کبھی خدمت مت لینا، تو عزم کر لیا اس بات کا، اگر اونٹ پر سوار ہوتے، نیچے سے کوئی گزرتا ہوا ہوتا، اس کے اوپر اونٹ کا کوڑا گر جاتا تو کہتے بھائی مجھے مت دینا، میں کھڑے رہو 2 منٹ، اپنے اونٹ کو بٹھاتے، اونٹ سے اترتے، کوڑا اٹھاتے، پھر دوبارہ اونٹ کے اوپر بیٹھتے، پھر اونٹ کو کھڑا کرتے، پھر آگے چلنا سے بچانا اپنے آپ کو بچانا، مستقل عمل بنا لے ہر ساتھ اپنے آپ کو کس سے بچانا۔ ہاں ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے سلمان فارسی کو خط لکھا تھا، دونوں کے اللہ کے رسول نے بھائی چارگی کروائی تھی آپس میں، تو ابو درداء نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے خادم رکھنے کا ارادہ کیا، تو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے خط لکھا تھا، اے سلمان میں نے سنا ہے تم نے خادم رکھنے کا ارادہ کر لیا، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ انسان جب کسی کو اپنی خدمت کے واسطے رکھ لیتا ہے تو اس کا اور اللہ کا براہ راست تعلق ختم ہوتا ہے۔ اسی طرح کی روایت اس طرح اپنے آپ کو خود خدمت میں لگانا ہے، یہ راستہ جو ہے نا خدمت کا راستہ ہے، خدمت سے خدا مل جاتا ہے۔ اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر کام کرنا، اپنے آپ کو ہر کام میں یہ نہ سوچو میرا محلے میں یہ مقام تھا، میں یہ کرتا تھا، میں یہ کرتا تھا، میں ایسا تھا، میں ویسا تھا، نہیں، میں کچھ بھی نہیں تھا، سب کچھ جو ہوں، سب کچھ جو ہے وہ اعمال دعوت ہے۔ جو کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے ہوں، میری آپ کی کیا حیثیت کہ میں اور آپ بیٹھ کر سوچیں کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، مجھے یہ کام نہیں کرنا۔ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ ہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت میں نکلے، اللہ کے رسول کے ساتھ صحابہ نکلے ہوئے، سب کے اوپر کام تقسیم ہو گئے، فلاں کام کون کرے گا، فلاں کام کون کرے گا، تو سارے کام تقسیم ہو گئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء سید الانبیاء وہ یہ فرما رہے چلو جنگل سے لکڑیاں ملے گا۔ ہم غور کریں تو عرب کے اندر جلنے والی لکڑیاں اس صحرا کے اندر سے تلاش کر کے لانا وہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، مشکل کام۔ بکری ذبح کرنا آسان، کھال اتارنا آسان، لیکن اس کے واسطے جانے والی لکڑیاں اس صحرا ہی صحرا چاروں طرف، وہاں کون سا آپ کی کشمیر کی طرح درخت ہی درخت، 2 منٹ میں لکڑی لینا ہوتا ہے، آسان کام۔ بات آ رہی سمجھ میں ہماری؟ اللہ کے رسول جلانے والی لکڑیاں جمع کر کے جنگل سے لے کے آ رہے، کیسی بڑی کیسا بڑا کام ہے۔ جب اللہ کے رسول جلانے والی لکڑیاں لا سکتے ہیں تو کیا ہم جماعت کے واسطے کھانے نہیں بنا سکتے؟ ہم جماعت کے واسطے ضرورت پوری نہیں کر سکتے؟ جماعت اس بات کا ہم خوب زیادہ اہتمام کریں، اپنے آپ کو لگائیں خدمت کے اندر، اپنے آپ کو خدمت میں استعمال کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد آئے، مسجد کے اندر مسجد نبی بنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک پتھر اٹھانے لگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، پتھر نہیں اٹھا تو اتنا بھاری پتھر تھا، صحابی آئے اور رسول اللہ میں اٹھا دوں، فرمایا جس اجر کی تمہیں ضرورت ہے اسی اجر کی مجھے بھی ضرورت ہے۔ اللہ کے اندر اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ، دنیا کی زندگی تو کوئی زندگی نہیں ہے، زندگی تو آخرت ہی اس لیے اپنے آپ کو خدمت میں خوب لگانا، خدمت کے اندر جو کام ہمیں ملے اسے دل کے شوق کے ساتھ کرنا، دل کے شوق کے ساتھ۔ ہمارے نظام الدین کے اندر ایک مرتبہ صفائی کرنے والا جو اللہ ہوتا ہے نا حکومت کی طرف سے، اس نے احتجاج کر دیا، پرانے زمانے کے اندر
ہڈی بنی ہوئی ہوتی تھی، 2 اینٹیں رکھی ہوئی ہوتی تھی، صبح سے لے کے شام تک کی غلاظت، رات تک کی غلاظت میں جمع ہوتی تھی. اگلے دن صبح کو صفائی کرنے والے آیا کرتے تھے، حکومت کے جو پیسے پر صفائی کرتے ہیں وہ ساری گندگی اٹھا کے لے جایا کرتے تھے. یہ ہو گیا کوئی بات، کوئی انہوں نے احتجاج کیا. اب صبح سے لے کے شام تک کی گندگی جمع ہو جاتی اور صبح کو سارے ساتھی پریشان، تو سارے دن کی گندگی جمع ہے حمام میں، کون جائے گا؟ ہاں جا کے دیکھا سارے حمام صاف ستھرے. ایک دن گزر گیا اسی طرح، دوسرا دن گزر گیا اسی طرح، تیسرا دن، اور تیسرے دن ہمارے پورے مرکز کے اندر شور ہو گیا کہ رات کو جنات آتے ہیں صفائی کر کے چلے جاتے ہیں. کون آتے ہیں؟ جنات آتے ہیں. اور کیا کر کے چلے جانے؟ صفائی کر کے چلے جانے. حضرت مولانا سید احمد خان صاحب نے ٹھان لی اس بات کی کہ سبھی جنات آج تو اس کا شکریہ ادا کرنا ہی کرتا ہے، ملنا ہے اس سے. چھپ کے بیٹھ گئے ادھر کہ کون آتا ہے، کون سا جنات ہے آخر جو رات کو آگے ہمارے حمامات صاف کر کے جا رہا تھا. تو رات کو دیکھا ایک صاحب لنگی میں ایک حمام میں گھستے، تشلا لیتے، صفائی کرتے، باہر نکلتے، کوڑے کو لے جا کے ساری گندگی پھینکتے، دوسرے حمام میں گھستے. جا کے قریب سے دیکھا حضرت جی مولانا یوسف صاحب حمامات کی صفائی کرتے. میوات جماعت بھی مولانا الیاس صاحب، اب میوات وہ کانلے جماعت بھی مولانا الیاس صاحب نے کی. کانلے والے زمانے سے نواب سارے ہمارے کوئی بات نہیں، وہ سارے کے سارے اونچے ذہن کے لوگ کانلے والے. حضرت جی مولانا الیاس صاحب جماعت لے گئے، وہاں حمامات کی استطاع ہوئی. اب میوات والوں کو کیا پتا حمام کیا چیز ہو. وہ صبح کو اٹھے ضرورت پوری کرنے کے واسطے سڑک کے کنارے سارے بیٹھ گئے، ایک نئے سے سب نے ضرورت پوری. فجر کے بعد حضرت جی مولانا الیاس صاحب تشلا لے کے سب کی ضرورت گندگی تھی سب کو صاف کیا، سڑک کیا مولانا الیاس صاحب کمال، کیا مولانا یوسف صاحب. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعمال دعوت کر سکتے ہو، اب ان کے بعد خدمت کر سکتے ہو. اب ان کے بعد کسی کا کوئی مقام نہیں رہ جاتا تھا. اب ان کے بعد کسی کا مقام نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کام کو کیا کرتے تھے، خدمت اپنے آپ کو خود کرنی. میرے محترم دوستوں کو ساتھ ہو کے خدمت کرو، بہت اچھی بات. امیر صاحب کی خدمت کرو خود، اس کے ساتھ ساتھ مسجد کی خدمت کرو. یہ بہت اہم بات بتا رہا میں آپ کو. خدمت اس کی ہے، ہم مسجد کو کمیٹی کا گھر سمجھتے ہیں. کس کے گھر؟ دماغ کے گھر. ہم مسجد کو نہیں سمجھتے. پانی کیوں نہیں ہے؟ کمیٹی والوں سے شکایت کر رہے. پانی پنکھا کیوں خراب ہے؟ کمیٹی والوں سے شکایت کر رہے. لائٹ خراب ہو رہی، تعلیم میں پریشانی ہو رہی، کمیٹی والوں سے شکایت کر رہے. بھائی یہ تو اللہ کے گھر ہے. تم ایک لائٹ لا کے لگا دیتے، تم پنکھا ٹھیک کر دیتے، تم پانی بھر دیتے، تم حمامات صاف کر دیتے. عمر رضی اللہ تعالیٰ ایسا مشغول آدمی جو اقامت اور نماز کے دوران بھی خلافت، امور خلافت کو دیکھتا ہو، اتنی مشغولی، پوری دنیا کی خلافت جن کے ہاتھ میں، معمولی آدمی نہیں تھے. یہ خلافت کے ایام میں مسجد نبوی سے مسجد قباء جایا کرتے جھاڑو دینے کے واسطے. مسجد نبوی سے کہاں جا رہے؟ مسجد قباء جا رہے. کیا دینے کے واسطے؟ جھاڑو دینے کے واسطے. ہم جس مسجد کے اندر جماعت ٹھہری ہوئی ہے اس میں جھاڑو دینے کو تیار نہیں جی. کمیٹی آگے صاف کرے گی، محلے والے صاف کریں گے، ہم تو مہمان ہیں. ہماری جماعتیں 2 کام کر لیں، ان کا مسجدوں میں کام کرنا آسان ہو جائے. ان 2 کام کو نہیں کرتی، اس واسطے مسجد محلے والے پہنچنے پہلے قیام کرتے ہیں. ایک تو یہ مسجدوں کو ایسا صاف رکھیں، ایسا صاف رکھیں جیسے اپنے گھر کو صاف رکھیں. اس سے کہیں زیادہ اللہ کے گھر کا حق ہے. تمہارے گھر میں کوئی مہمان آئے، بتاؤ کیسی صفائی ہوگی گھر کی؟ آپ یہ کہو گے مہمان سے خود ہی صاف کر لینا، ہم تیری گھر پہ صاف نہیں. مہمان کے آنے پر اپنا گھر صاف کرتے ہو، پھر اللہ کا گھر صاف کرنے کی ضرورت. ایک بات تو دوسری بات کہ اپنا کھانا خود بتائیں، یہ بھی ایک خدمت کا بڑا حصہ ہے. ہاں میرے محترم دوستو، ہم دوسروں کے مال کے داعی نہ بنے کبھی. محلے والے ہماری دعوت کر دیں، محلے والے ہمیں کھانا کھلا دیں، محلے والے ہمارا اکرام کر دیں، تو خود کمزور فرما دیں. دوسروں کے مال پر جو دعوت ہوتی ہے وہ بے اثر ہوتی ہے. دوسرے مال پر کیا ہوتی ہے؟ دعوت ہوتی ہے. مولانا یوسف صاحب تعالیٰ فرما کرتے تھے یہ اللہ کے راستے میں نکل کر 2 کام کر لیں، تبلیغ سمجھ بھی جائیں گے، تبلیغ سمجھا بھی دیں گے. اگر ان 2 کام میں سے کوئی کام ایک رہ گیا، نہ تبلیغ سمجھ سکتے نہ تبلیغ سمجھا سکتے. نہ تبلیغ سمجھ سکتے نہ تبلیغ سمجھا سکتے. 2 کام. کتنے کام ہیں؟ 2. ایک تو عمومی گشت جیسا آپ نے کرنا ایسا، اور دوسرا اپنا کھانا خود بنائے. اپنا کھانا کیا بنائے؟ خود بنائے. ہم یہ نہیں کہتے کہ اگر کہیں سے دعوت آ رہی ہو آپ بالکل سختی کے ساتھ اس کا انکار کرو، نہیں.
ہم پہلے اپنا تقاضا رکھیں، امیر صاحب کے سامنے بات کریں، وصولی آ گئی، اور پھر ان سے کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو ہم تو اب چنا چلے گا، آپ ایسا کرو، اگر وہ وصولی آ گئی تیار ہو جائے، امیر صاحب تیار ہو جائے، کوئی حرج نہیں دعوت کرنے کا، لیکن بہتر یہی ہے کہ جماعت کا چولہا مستقل جلتا ہے۔ حضرت مولانا صاحب نے جماعت دیجیے آگے کاغذاری حضرت میوات والوں نے بڑا اصرار کیا دعوت کے واسطے، ہم نے ایک دعوت قبول نہیں کی، بالکل نہیں کی، فرمایا انا للہ، ان کو نصرت کے دروازے بند کر جائے، اس کا انکار نہیں، لیکن اب ہم نصرت کے دروازے کھلنے والے میں لگے رہے پوری کی پوری جماعت، تو اس سے تو اپنے آپ کو خوب بچانا، اسراف سے بچانا، اشراف سے بچانا، اشراف اسی کو کہتے ہیں۔ امیر صاحب کے پاس کوئی تقاضا لے کر آیا، یقیناً دعوت کے واسطے آیا ہوگا، کھانے میں پتہ نہیں کیا صاحب کیوں دیا ہوگا، میرے اشراف پیدا ہوتا ہے، پھر یہی اشراف سوال تک انسان کو لے کر چلتا ہے، اس سے اپنے آپ کو کیا ہے خوب بچانا۔ اس واسطے اپنا کھانا خود بنانے کی ہماری جماعت والے فکر کریں۔ دیکھو خود بناؤ کھانا، خود بھی کھاؤ، محلے والوں کو بھی کھلاؤ، سادہ کھانا بناؤ، سادہ کھانا، کھانوں کی الجھنوں میں مت پڑو۔ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اگر اپنے گھر میں پلنگ پر سونے کے عادی ہو تو اللہ کے راستے میں اللہ کے راستے میں نکل کر زمین پر سونا، اگر اپنے گھر میں عمدہ کھانا کھانے کے عادی ہو تو اللہ کے راستے میں نکل کر متوسط درجہ کھانا کھانا تو تربیت ہے۔ جو کھانا اپنے گھر میں نہیں مل رہا وہ اللہ کے راستے میں نکل کر کھا رہے، جیسا بستر اپنے گھر میں نہیں مل رہا ایسا اس بستر اللہ کے راستے میں نکل کر استعمال کر رہے، پھر یہ اللہ کا راستہ نہ ہوا ہے تو گھومنے پھرنے کی ایک جماعت بن گئی مزے کرنے، سمجھ ماری ہماری۔ اس طرح ہمیں اپنے آپ کو خدمت میں خود بنانا۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، ان ساری چیزوں کے ساتھ اخلاص بہت ضروری ہے۔ بس جو بھی کرو اللہ ہی کے لیے کرو، اللہ کے غیر کے لیے کچھ نہیں کرو، جو بھی کرو اس کے لیے اللہ ہی کے لیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، عذاب قیامت کے دن کو دیکھا، دوزخ کو جو دکھایا جائے گا، اور دوزخ کے اندر سب سے پہلا ڈالا جائے گا وہ عابد ڈالا جائے گا، صدقہ دینے والا ڈالا جائے گا، اللہ کے راستے میں پھرنے والا ڈالا جائے گا، وہ جس نے سب سے پھر کر اپنی جان قربان کر دی، صدقہ کر کر کے پورے میں مشہور ہو گیا، اور عبادت قاری قرات کرتے کرتے فلاں مقام پر پہنچ، اللہ کہیں گے سب کچھ دنیا میں ہو گیا، اتنا روتے بات کہہ کے کہ بے ہوش ہو جاتے۔ یہ روایت کہیں شیطان سارے عمل کو ایک ریا سے ضائع نہ کرتا، ایک ریا سے کیا نہ کروا دے، ضائع نہ کرے، اس کے خوب اہتمام اپنے آپ کو کرنا۔ ایک بڑی چیز یہ ہے اپنے آپ کو بازاروں اور دکانوں سے بچانا، خریداری سے اپنے آپ کو شیطان دے گا، ارے بیوی نے تیاری کروائی تھی، 4 مہینے کا بستر تیار کیا تھا، کیسے خوش ہوئی تھی، چلو اس کے واسطے کچھ تحفہ لے کر چلے جاتے، اہل حق کے پاس شیطان حق کے راستے سے اگلی دفعہ کو تو نکلنا ہے مجھے، تو 4 مہینے کی جماعت میں اگر بیوی کو خوش نہ کیا، کچھ نہیں کیا تو پھر کیا ہوگا، کیسے بات ہوگی؟ اسی کے بہانے بازاروں کو چکر لگواتے ہیں، پورے 4 مہینے اسی فکر میں گزر گئے کہ بیوی کے واسطے کیا لے کے جاؤ، بچوں کے واسطے کیا لے کے جاؤ۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ وصول کرنے کے واسطے، کسی علاقے میں بھیجا صدقہ وصول کرنے کے واسطے۔ اب وہاں معمول یہ تھا کہ جو بھی وہاں جایا کرتا تھا وہاں سے عورتوں کے سامان لے کے آیا، سارے عمدہ قسم کے عورتوں کے سامان وہاں ملے کرتے، عورتوں کے سجنے کے سامان، تیار ہونے کے سامان، ان کی ساری چیزیں۔ اب ان کی بیوی انتظار میں کہ معاذ آئیں گے یمن سے تو میرے واسطے پتہ نہیں کیا کیا لے کے آئے، اور سجانے کے سامان، تیاری کے سامان لے کر آئے، مدینے میں سے آئے، اب معاذ آئے کچھ نہیں، بیوی نہ کہا ہے سارا سامان جو شوہر لے کے آتے ہیں اپنی بیویوں کے واسطے، میرے واسطے نہیں لے کے آئے، تو کیا میرا تو بہت جی چاہ رہا تھا لے کے آنے کو، لیکن میں کیا کروں، امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے اوپر ایک نگراں متعین کر، میرے اوپر ضابط کا لفظ آتا ہے حدیث میں، نگرانی کرنے والا متعین کر، میں جہاں بھی جاؤں وہ نگرانی کرنے والا میرے ساتھ ساتھ، اس نے مجھے کچھ لینے کی، او بیوی کو تو غصہ آسمان پہ چلے گیا، چلے عمر نے خالد سمجھے میرے شوہر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں بھیجا تھا، معتمد آدمی تھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے میں بھیجا، معتمد آدمی تھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے، یہ عمر معتمد نہیں ساتھ نگاہ لگانے والا، پھر اپنی مہمیں آپ دے دی، بات کھیلتے کھیلتے پہنچ گئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فوراً بلوایا، معصوم اے معاذ میں نے تو تمہیں تنہا بھیجا تھا، تم نے کیا کہا اپنی بیوی سے کہ میں نے تمہارے اوپر نگراں لگا کے بھیجا؟ امیر المومنین میں نے اللہ کو مراد لیا تھا،
میں نے کس کو مراد دیا تھا؟ اللہ میرے ساتھ ہر جگہ تھے، اس واسطے کوئی بھی بے اصولی نہیں گھومنے پھرنے تھوڑا سا ادھر نکل جائیں یہ کام کر لیں. اگر امیر صاحب کو نگراں بناؤ گے، امیر صاحب کی نگاہ سے بچ کے نکلنا بڑا آسان ہے. اللہ کو نگراں بناؤ گے تو اللہ کی نگاہ سے کوئی ذرہ بھی اللہ کی نگاہ سے چھپ نہیں سکتا. اس پر ہمیں اپنے وقت گزار کرو گے انشاءاللہ. اب یہ نکلنا اپنا بالکل ایسا بنا لو کہ حضور اکرم اپنے علاقوں سے نکلنا ایسے نکلنا. حضور اکرم نے فرمایا جب آدمی گھر سے نکلے تو اپنے پیچھے گھر میں سب سے بہترین چیز چھوڑ کر جو جاتا ہے وہ چیز ہوتی ہے جو وہ خلیفہ ہوتا ہے جو 2 رکعت نکلتے ہوئے اس نے گھر کیا جو 2 رکعت نکلتے ہوئے گھر میں 2 رکعت پڑھ کے دیا کہ اپنے پیچھے چھوڑنے والے میں سب سے بہترین خلیفہ 2 رکعت پوری طرح کی احتیاط. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، جگہ جگہ لکھا ہوا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکلا کرتے تھے، مسجد ہی واپس آئے. اسی طرح ہماری جماعت روانہ ہوتے ہوئے مسجد سے پورا چندہ لگاوے 4 مہینے لگاوے. یہ نہیں کہ واپس گھر آ گئے بس سے اترتے ہی بچے استقبال میں کھڑے ہوئے تھے، گھر والے استقبال میں ایسا دن بنوایا تو اس طرح سے گھر کو واپس آئے مسجد میں. اب آپ جس علاقے میں جا رہے بہت اللہ کے سامنے روتے ہوئے، راستوں کی رعایت کرتے ہوئے، ٹرینوں سے جاؤ یا گاڑیوں سے جاؤ، کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جس نے راستے کو تنگ کیا یا مسافرین کو پریشان کیا، جس نے راستے کو تنگ کیا تو اسے جہاد کا ثواب، اسے کس کا ثواب نہیں ملے گا؟ اللہ کے رسول نے اپنے منادی سے اعلان کروایا ہے کہ جب راستے کو تنگ مت کرو ورنہ جہاد کے ثواب کو کرو. جس علاقے میں بھی جا رہے بستی میں داخل ہونے سے پہلے رو رو کے اللہ سے دعا کرو. یہ معمول تھا. اللهم رب السماوات السبع وما أضللنا ورب الأرضين السبع وما أقللنا ورب الشياطين وما أضللنا ورب الرياح وما ذرينا فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها ونعوذ بك من شر. اپنے واسطے خیر مانگو، بستی والوں کے واسطے خیر مانگو، علاقے واسطوں کے واسطے خیر مانگو، اپنے شر سے بستی والوں کی پناہ مانگو، بستی والوں کے شر سے اپنی پناہ مانگو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کسی جگہ پر جایا کرتے تھے اس طرح دعا کرتے ہوئے اس طرح ذکر کرتے ہوئے اندر داخل ہوا کرتے تھے بستی کے اندر. اسی طرح ہم دعا ذکر کرتے ہوئے بستی کے اندر داخل ہوا. خوب اللہ تبارک و تعالی نیت ہمیشہ بستی میں داخل ہوگی. کہنے لگے ہمارے ساتھ تھے سال کے دوران سنانے لگے، کہنے لگے ایک جماعتی کارگزاری سن رہے تھے، ذمہ دار تھے ہمارے مرکز کے. کہنے لگے کہ ہماری جماعت ایک بستی میں ٹھہری ہوئی تھی، اس بستی سے دوسرے بستی میں جانے لگی. بستی سے دوسری بستی میں جانے لگی. جب دوسری بستی میں جانے لگی تو جس بستی میں ٹھہری ہوئی تھی وہاں پانی کا انتظام بہت کم تھا، ایسے اچھا انتظام پانی کا نہیں تھا. دوسری بستی میں جاتے ہوئے جماعت کے ساتھ رہنے لگے مولوی صاحب اگر اجازت ہو تو وہاں جا کے بستی میں جاتے اپنے کپڑے دھو لیں گے، نہا لیں گے، تھوڑا دوڑنا پھرنا ہو جائے گا. جیسے ہی بستی میں داخل ہوئے چھوٹے چھوٹے بستی میں بچے کھیل رہے تھے بستی میں، تو دیکھ کے کہتے ہیں نا جماعت آئی جماعت آئی، وہ دیکھتے ہی کہنے لگے دھو بھی آئے تھے. اللہ نے ان بچوں کی زبان پر دھوبی کی طرف ظاہر کر دیا. وہ تو ایک مثال بتا رہا آپ کو، اسی کار میں سننے اللہ تبارک اگر ہماری نیت ہوئی حدیث شریف کے اندر آتی ہے جس کی جو نیت ہے اس کو وہی ملے. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے منبر سے ایک حدیث کو بیان کیا ہے، بخاری شریف کی پہلی روایت. من كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى الدنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه. جس کی ہے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو عالم. میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا، وہ منبر پر تھے، میں حضور اکرم فرماتے ہوئے سنا تھا. یہ عمر رضی اللہ عنہ منبر سے بیان کرتے، جس نے ہجرت دنیا کے لیے کی اس کی ہجرت دنیا کے لیے ہے، جس نے ہجرت اپنی بیوی کے لیے کی شادی کرے اس سے اس کی ہجرت اس کے لیے ہے، اور جو ہجرت کرے کس کے لیے اللہ کے لیے اس کی ہجرت کس کے لیے ہے اس کے لیے. اپنی بستی میں اچھی نیت سے داخل ہو، مسجد میں جاویں تو سیدھے پیر سے مسجد کے اندر داخل ہو، اعتکاف کی نیت مسجد کے اندر کرتے ہوئے داخل ہو. اللہم انی نویت الاعتکاف ما دمت فی هذه المسجد، یہ دعا پڑھتے ہوئے مسجد کے اندر داخل ہو. ہم جا کر قرینے سے ایک طرف سلیقے کے ساتھ سامان لگائیں، پورے میں مسجد میں اٹھا کے سامان لگاؤ. جیسا افسوس ہوتا ہوگا بستے والوں کا اس پریشانی نماز کے اندر ہوتی ہوگی، صفوں کے درمیان میں سامان نہ لگائیں، محراب کی طرف سامان نہ لگائیں، پیچھے کی طرف سامان لگائیں،
محراب پر بھی سامان اچھا نہیں لگتا. ہر ایک کی نگاہ سامان کو بجائے چادر جیسے قدیمے سے چادر لگیں گے نا سامانوں کے اوپر, بعین ہی اسی طرح قدیمے کے ساتھ چادر رکھ کر سامان کو ایک طرف رکھا جاتا ہے. اب مسجد کے اندر آگے اگر مکروہ وقت نہیں ہے تحیۃ المسجد کو رکعت کرو. اگر مکروہ وقت ہے تو علماء نے لکھا ہے, ہدایہ شریف کے حاشیے کے اندر ہے, شاید مشکات شریف کی حاشیے کے اندر ہم نے کہیں پڑھا تھا کہ 3 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھ لو. تو 3 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا تو کیا بن جاتا ہے 2 رکعات تحیۃ المسجد کو بدل دیتا ہے. اس کے بعد تحیۃ المسجد کے بعد اب ہمارے ساتھی سب جوڑ کے مشورے کے واسطے تو وہ کسی اور کام میں بس نہ بستی ہو جاتے کرے, ہاں کہ بھائی پہلے کھانے کی فکر ہو جائے, اس کی فکر ہو جائے, یہ ہو جائے, وہ ہو جائے, نہیں, فوراً عمل کے اندر مشورے کے اندر لگ جاؤ, تعلیم کے اندر لگ جاؤ, جو بھی اس وقت کی مناسب ہو تعلیم کے اندر لگ جاؤ اور تعلیم کے اندر فوراً اپنی محنت کو شروع کرو. ہاں یہ کہا جاتا ہے ایک ہانڈی چڑھا دو, ورنہ بستی والوں کے اوپر بوجھ ہوگا کہ ہمارے یہاں جماعت آئی ہے, کھانے کی فکر. بستی والے بجائے آپ کی جماعت کی فکر لینے کے کھانے کی فکر لے لیں گے. جماعت کے آپ انہیں کھانا کہاں سے کھلانا ہے, بستی والے ایک دوسرے گھر میں کھلے کھانا جمع کرتے ہیں. وہ نہیں صاحب جماعت کے ذریعے یہ سارا مجھے تو بتاتے تھے کہ شاملی اور میرٹھ کے اڈے کے اوپر حضرت نے کیلے کھانے, روٹی گھر سے ساتھ لے کے چلی, ساری جماعت والوں کو ایک ایک روٹی اور ایک ایک کیلا کھلایا, اچھی طرح سب کے پیٹ بھر گیا. شیخ کے یہاں پہنچے, شیخ نے بڑی ساری جماعت, شیخ نے پوچھا چچا جان کھانے کے انتظام, تو میں نے بھائی ہم اچھی طرح پیٹ بھر کے کھانا کھا کے آئے, اپنے بھتیجے کے یہاں جا رہے ہیں اتنا ہے کہ ہم جماعت والے اپنے بھتیجے کے اوپر بوجھ دیں, کیونکہ بھتیجا کون, شیخ الحدیث معمولی آدمی, انہوں نے فضائل اعمال اتنا اہتمام کرنا. ہاں ہماری جماعت جا کے بستی میں 10 آدمی کی بارات ہوئی, انتظار میں بیٹھی تھی کہ بابے بستی والے کھانے کو کچھ نہیں کرتے اپنا. یہاں تک کہا جاتا ہے اگر سودا صرف نہیں ہے ساتھ تو پانی ہی چڑھا دو تاکہ پتہ چل جائے بستی والوں کو ہاں کھانا شروع ہو. اب ہم مشورے کے اندر بیٹھ گئے, ہم تعلیم کے اندر بیٹھ گئے. تعلیم کے اندر ہمیں اہتمام کے ساتھ 5 گشتوں کا خروج میں اہتمام کرنا. تھوڑی دیر بات ہو جائے گا, دیکھو بھائی 10 بجے تک تو نمٹ جائے گی. ہاں جی جی چلیے نہیں کسی بات نہیں, ہم سبق سنا دیں, آپ سبق سن لیں, ان شاء اللہ فائدہ ہوگا. ہمیں جاتے ہی سب سے پہلے ہمیں تعلیم شروع کرنی ہے. تعلیم کے ساتھ سب سے پہلا گشت جو ہے ہمارا وہ خصوصی گشت ہے. خصوصی گشت 3 سطح کے لوگوں کو اوپر ہوتا ہے. سب سے پہلے جا کر ہم وہاں کے علاقے کے ذمہ داروں سے, کام کرنے والے سے, چلہ لگائے ہوئے ساتھی, 4 مہینے لگائے ہوئے ساتھی, انہیں نقد اٹھا کر اپنے ماحول کے اندر لے کر آئیں, اپنے تقاضے کے اوپر رکھیں کہ بھئی ہماری جماعت مسجد کے اندر آئی ہے, آپ کو ہماری جماعت کے ساتھ دینا ہے, ہماری جماعت کے ساتھ محنت کرانی ہے. اس طرح ہمیں اپنے ذمہ دار ساتھی کو سب سے پہلے لینا ہے. یہ ذمہ دار آپ کے ساتھ ہوگی. اب یہ مہاجر و انصار مل گیا, آپ کو ایسے مل جاؤ جیسے دودھ پانی مل جاتا ہے, گھی شکر آپس میں مل جاتی ہے. کوئی الگ کرنا بھی چاہے تو الگ نہ ہو, ایسے انصاروں کو حاضری ملے گا. ان کا ملنا تھا کہ اللہ نے ساری دنیا کے اندر دین کو زندہ کر. اس طرح ہمیں یہ گشت کرنا ہے, اپنے ذمہ دار ساتھیوں کی ملاقات. ذرا سا بھی تکلف نہ ہو ذمہ دار ساتھیوں کی تشکیل کرنے, اپنے ساتھ بھی رکھو اور نکلنے کی تشکیل کرو. یہ بہت بڑا شیطان کا دھوکہ ہے کہ نئے آدمی کی 4 مہینے کی تشکیل نہیں کرنی. میرے محترم دوستو, سراسر دھوکہ ہے, سراسر دھوکہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واحد ابن اسقاط کی تشکیل کر رہے ہیں, وہ تشکیل جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بائے نوشاد اس تشکیل کو ادنا کہہ رہے ہیں, جس تشکیل کو ہم افضل سمجھتے ہیں. اس تشکیل کو کیا سمجھتے ہیں؟ واصلہ سے کہہ رہے ہیں, اے واصلہ, ایک تو تشکیل یہ ہے کہ جم کر ہمارے ساتھ رہو. ایک تشکیل یہ اپنے علاقے میں چلے جاؤ, جب تقاضا ہوگا ہم بلا لیں گے. یا رسول اللہ افضل کون سی ہے؟ ہمارے ساتھ جم کر رہو, یہ افضل ہے. اور یہ ادنا ہے کہ تم اپنے علاقے میں واپس چلے جاؤ, اور جب ہم بلانے آ جاؤ تقاضوں پر چلنے کو بھی ادنا بتا رہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم ہر آدمی کی پہلے دن سے تشکیل کرو, جم کے اچھی بات. ہاں اس طرح ہمیں کیا کرنا ہے, سب سے پہلے ہمیں یہ خصوصی گشت کے اندر اپنے پرانے ساتھیوں سے بات کرنی ہے. دوسرے اپنے خصوصی گشت میں علماء سے ملاقات کریں. علماء کی ملاقات کو عبادت تصور کر لو. ضرورت ہے علماء کی, اپنی ضرورت سمجھو علماء کے پاس, طلب کے ساتھ علماء کے پاس جاؤ. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کو ہلاک کرنے کا فیصلہ فرماتے ہیں تو سب سے پہلے علماء کی برائی دل کے اندر اٹھا دیتے ہیں. علماء کی برائی دل کے اندر آتی ہے, علم کی برائی اندر دل میں آتی ہے, جہل غالب ہوتا ہے, اللہ کی طرف سے ہلاک ہوتا ہے. اب ہماری جماعت مسجد میں آتی ہے, جو بھی آپ کی فراغت کا وقت ہو, جو بھی آپ کی بشاشت کا وقت ہو, جو بھی آپ فارغ ہو, آپ تھوڑی دیر میں ہماری مسجد میں جماعت کے پاس آ جائیں. جو نصیحت ہماری جماعت سے, جو نصیحت
کچھ نہ کچھ ہدیہ لے جاؤ، پیار محبت سے پیار بات رکھو، امام صاحب ہیں، مسجد کے مؤذن صاحب ہیں، ان سب کا خوب اکرام کرو، خوب محبت سے ان کو دو، اپنی ضرورت کو ملنے کو ضرورت سمجھ لو، علماء کے پاس بھی اسی طرح اپنی طلب طالب بنتے جاؤ۔ ابن عباس سچزاد بھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طلب علم میں عالم کے دروازے کے پاس سارے بچارے لگے رہتے، کہتے تھے مدینے کی مٹی میرے اوپر آ کر گرتی رہتی تھی لیکن میں بیچارہ نہیں تھا، یہاں تک کہ وہ خود نکل کے پانی میں۔ اس طرح ہمیں علماء کی زیارت کرنی ہے، اور اسی طرح دنیا کے بااثر لوگ جو ہیں علاقے والے ان کو بھی زیارت کریں، لیکن اس کی زیارت کو ان کو کبھی حقارت کی نگاہ سے مت دیکھو کسی کو، سمجھ میں آ رہی بات، ان کے وقت ہی نہیں ہے، آپ سب گڑیے حضرت مولانا صاحب یہ بڑی بڑی موچھیں اس کی، چہرے سے داڑھی صاف اس کی، حضرت جی مولانا الیاس صاحب اسے لے کے بیٹھ گئے اور ایک بات اس سے لے، عبدالرحیم مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے، اللہ تعالی سے عالم کی ہدایت کا کام کرے، وہ روے اس بات کے اوپر، ہاں۔ لیکن پھر کیا ہوا، میوات کے لوگ بتاتے ہیں انہوں نے جا کے میوات میں محنت کی، بنیادی لوگوں میں سے یہ کھڑے ہوئے، اللہ نے سارے میوات کے کام کرے، ہمیں اندازہ نہیں ہے اللہ کس سے کیا کام کرے، ہم کسی کو حقیر نہ جائیں۔ اس طرح ہمیں ان سے ملاقات کریں، تو یہ خصوصی گشت میں 3 حصے، ایک تو کس سے ملاقات، سب سے پہلے اپنے کام کرنے والے سے، اس کے بعد علماء حضرات سے، اور اس کے بعد دوسرا گشت ہمارا جو اہم ترین گشت ہے وہ ہے عمومی گشت۔ میرے محترم دوستو، حضرت فرماتے تھے ریڑھ کی ہڈی ہے اس کام کی عمومی گشت جو ہے، تمام نبیوں کی سنت ایک جگہ جمع کرنا چاہو یہ عمومی گشت کر لو۔ میرے دوستو، ہر نبی نے عمومی گشت کیا، ہر نبی نے خصوصی گشت کیا، ہر نبی نے عمومی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کا گشت خصوصی گشت ہے، کیسی ملاقات کر رہے تھے آدمی سے، اور مکے کے گشت اور تعز و مجنہ کے گشت یہ عمومی گشت ہے، ایک ایک کی خوشامد کریں، ایک ایک کے پاس جا رہے، یہ عمومی گشت۔ حضرت نے آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ اگر یہ عمومی گشت صحیح ہو گیا، تبلیغ سمجھ بھی جاؤ گے، تبلیغ سمجھا بھی پورے اہتمام کے ساتھ۔ جب بھی عمومی گشت ہو میرے محترم دوستوں بزرگوں، عمومی گشت میں باقاعدہ ساتھ عمومی گشت کی بات کریں۔ 10 آدمیوں کی اگر ضرورت، 10 آدمیوں کی اگر جماعت علاقے کے اندر سے لگتی ہو تو 10 آدمیوں کی جماعت علاقے کے اندر عمومی گشت کرے، ایک متکلم ہو، ایک رہبر ہو، علاقے کے ساتھی رہبر ہو، با اثر آدمی کو رہبر بنانا، با اثر آدمی کو۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ علاقے کو جانا کرتے تھے، لوگوں کے نسب حسب کو جانا کرتے تھے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رہبر ہوا کرتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب ان کے پیچھے پیچھے جا کر گشت کیا کرتے تھے، جس دروازے پر جا کر آواز دیتے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، ایسا محسوس ہوا گویا کہ انہی کے قبیلے کا آدمی ہے۔ اس طرح میں کیا کرنا ہے، عمومی گشت، اس بات کا بہت اہتمام کرنا ہے ہماری جماعت میں روزانہ عمومی گشت کے آداب بیان ہوں۔ روزانہ کس کے عمومی گشت کے آداب بیان، نگاہوں کی حفاظت، تسبیحات کا اہتمام، اپنے وقت کا گشت، طریقے سے گشت، متکلم کی بات، دروازے سے ہٹ کر بات کرنا، دروازے میں نامحرموں سے بات چیت نہیں کرنا، یہ روزانہ ہو، روزانہ 2 دن 3 دن کے اندر جماعت کرے، سب وقتوں میں یاد ہو گیا، کوئی جماعت بغیر آداب کے گشت پر روانہ نہ ہو۔ اس طرح ہمیں عمومی گشت روزانہ انشاءاللہ محنت سے کرنا ہے، پوری جماعت کے ساتھ اس کے اندر استعمال ہو، علاقے والوں کو اس کے اندر استعمال کرو۔ عمومی گشت کے اندر جتنی دیر باہر گشت ہوتا رہے گا اتنی دیر مسجد کے اندر بات ہوتی رہے گی۔ یہ ہمارا دوسری گشت۔ تیسرا گشت ہے تشکیلی گشت اور اصولیابی کا گشت۔ ایک ایک کے دروازے پر جا کر دیکھو، جس مسجد میں بھی جاؤ، جس علاقے میں بھی جاؤ، جتنے گھر ہیں اتنے لوگوں کو اللہ کے راستے میں نکالنے کا عزم کرو۔ جتنے اس مسجد کے اطراف میں گھر ہیں، ہر گھر سے ایک فرد ہماری محنت سے اللہ کے راستے میں نکلے گا، اور چلے سے روزے کو تشکیل نہیں، 4 مہینے کی بات کی جب کرو، مانگنے 4 مہینے ہیں، جتنا مل جائے اتنا قبول کرو۔ مانگنا کیا ہے 4 مہینے، لیکن تشکیلیں جیسا ہم نے آپ کو بتائی، چاہے تشکیلی گشت ہو چاہے اصولیابی کا گشت ہو، حتی الامکان کوشش کرنی اپنے ماحول میں لانا کرو۔ اصولیابی گشت میں کچھ نہ کچھ پیسے وصول کرو، یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتوں میں ملتا ہے۔ اپنے گھر میں جو ہوتا صحابہ رضی اللہ مجمعین نکلنے کا واسطے لے کر آ جاتے۔ اسی طرح ہمیں اصولیابی کے گشت کرنا ہے۔ ایک گشت ہے تعلیم کا گشت، اس دوران تعلیم ہوگا، صبح بھی تعلیم ہو رہی تو اس دوران کیا ہوگا، تعلیمی گشت، 2 بہن تعلیمی بھی ہوگا، خروج میں دونوں وقت میں تعلیمی گشت، 2 ساتھی تعلیمی گشت کرتے ہیں، 10 منٹ تعلیمی گشت کریں۔ ایسا نہیں کہ بیٹھتی تعلیم شروع ہوئی 45 منٹ 40 منٹ کے واسطے گشت کے واسطے بھیج دیا، یہ تعلیم میں شریک نہیں ہے، یہ 2 آدمی گشت کرنے گئے، یہ 2 کر کے گشت واپس آ گئے، دوسرے 2 کو گشت کو بھیج دیا، یہ عین سنت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بازار میں گشت کر رہے ہیں اور مسجد کے اندر کیا ہو رہی، تعلیم ہو رہی۔ اس طرح ہمیں تعلیمی گشت اہتمام کے ساتھ کرتے ہیں۔
میرے محترم دوستو، ہمارے حضرت فرماتے ہیں اب تام تعارف کی حد سے آگے بڑھ گیا. ہماری جماعت ابھی تعارفی بات میں لگی ہوئی. ظہر کے بعد کیا ہوگی؟ 3 دن کے قیام ہے نہیں، ہم تشکیل نہیں کریں ظہر کے بعد. کیوں جی؟ ابھی تعارفی بات کا وقت ہے. بتاؤ کون بات کرے گا؟ دوسرا ضروری ہوتی ہے. ایک سبق یاد کیا ہوا ہے وہ سنا کریں. سمجھ میں آ رہی میری بات؟ ہمارے حضرت فرماتے ہیں محلے کا بچہ بچہ جانتا ہے، مسلمان تو مسلمان غیر بھی جانتے ہیں یہ جماعت کا ہماری کوئی بات تشکیل سے خالی نہ ہو. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جس جمع ہونے کے بعد بکھرنا نہ ہو وہ جمع ہونا ہمارا جمع وہ جمع ہونا ہاں ہمارے تو ہر جماعت کے بعد تشکیل ہو. پھر جب مسجد کی آبادی کی بات ہو رہی تو اس کے بعد مسجد کی تشکیل ہو رہی. اللہ کے راستے میں نکلنے کی بات ہو رہی اس کے بعد اللہ کے راستے میں نکلنے کی تشکیل ہو رہی. کوئی بیان برائے بیان نہ ہو، ہر بیان تشکیل ہو. کوئی ملاقات برائے ملاقات نہ ہو، ہر ملاقات برائے مسجد. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہر بیان کوئی بیان برائے بیان کر رہے معلومات پہنچ جائے گی لوگوں. نہیں، کوئی بیان برائے بیان نہ ہو، کوئی ملاقات برائے ملاقات نہ ہو، بلکہ ہر ملاقات برائے مسجد ہو اور ہر بیان برائے تشکیل. شکل بدلنے ہوتے تھے. تشکیل کس کو کہتے ہیں؟ آپ کے پاس جو جس شکل میں آیا ہے آپ کے اوپر ذمہ داری ہے اس سے اچھی شکل میں اسے واقف کرے گا. 4 ماہ 3 مرتبہ لگ چکے، بیرون وقت لگ چکا، سب کچھ ہو چکا اس کا. اس آدمی کو بھی تشکیل میں آگے ہی بڑھانا ہے. جس مقام پر رکا ہوا ہے اسی مقام پر چھوڑ دو گے یہ نیچے گرے گا، آگے نہیں کر سکتا. ہمارا داعی کا کام مستقل آگے بڑھنا ہے. اس طرح ہمیں اہتمام کے ساتھ اپنے کام کو کام بنا کر کرنا ہے. تو کریں گے انشاءاللہ. بات کری جائے ان مل صاحب امیر کی اطاعت نہیں. دیکھو آپ حضرات سن رہے بھائی مساجد اتنا ہمارا مشورہ ایک امیر کے تابع ہو کر چلے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر حبشی کالا غلام سر پچکا ہوا اس کا کشمش کی طرح چھوٹا سا ہو تو بھی ایسا اگر ایسا امیر بنا دیا جائے اس کی بھی اطاعت کرے. امیر صاحب کی اطاعت اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہے. امیر صاحب کی نافرمانی اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی. ایک امیر ہر جماعت کا ایک ہی امیر ہوتا ہے. متفرق امیر نہیں ہوتے کسی بھی جماعت. آپ تو اسلام کی بات کر رہے ہیں، تمہیں غیروں میں بھی کہیں ترتیب نہیں ملی کیا بدل کے نظام چلتے نہیں. ایک امیر بنایا جائے. اسی طرح اہتمام کے ساتھ اس امیر کی اطاعت جو امیر بن کر گیا ہے یہاں سے اسی امیر کے ساتھ جب تک امیر حرام کا حکم نہ دے اس وقت تک امیر کی اطاعت. جن چیزوں میں حرام کا حکم دے رہا اس چیز میں اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم، اسلام جو حکم ہے اس میں امیر کی اطاعت. ورنہ ہر حال میں امیر کی مطلب چھوٹی چھوٹی نافرمان باتوں پہ امیر سے لڑ بیٹھتے ہیں. امیر صاحب ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ مجاہدہ ہی نفس کا وہ امیر کی اطاعت کرنے میں. اور تربیت جو ہے حضرت فرمایا کرتے تھے بڑی عجیب و غریب بیان. اگر امیر بگڑا ہوا ہے، حضرت محمد صاحب کا بیان ہے لکھا ہوا کتاب کے اندر ہمارے پاس، اگر امیر بگڑا ہوا ہے تم اس امیر کے بگڑے ہوئے امیر کی اطاعت میں چل کر اس کی بات مان کر چلو گے تو تم اس بگڑے ہوئے امیر کی اطاعت میں بھی بن جاؤ. جی بڑی چیز لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم ایسی چیزوں میں امیر کی اطاعت کریں جو اللہ اللہ کے رسول کی بات کی. ورنہ ہر حال میں امیر کی کیا کرنی ہے؟ اطاعت. ساتھیوں کی خوب محبت، ساتھیوں کے ساتھ بے انتہا کیا کہنا چاہیے نرمی کا معاملہ کرنا. کسی ساتھی کو ہم سے کوئی تکلیف نہ پہنچے. عمر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک ساتھی کی تعریف ہونے لگی، بڑے اچھے ساتھی نہیں بیٹھے ہیں. فرمایا کیا تم نے اس کے ساتھ سفر کا معاہد، کیا تم نے اس کے ساتھ سفر کیا؟ جنہیں سفر تو نہیں کیا اس کے ساتھ. فرمایا سفر کرو پھر پتہ چلے گا کیسا ہے. سفر کے اندر آدمی کھلتا ہے. تکالیف کوئی کسی سے پہنچے تو اس سے ہم کیا کریں؟ درگزر کریں، صفائی کر کے پہنچے. اب آخری بات یہی میرے محترم دوستوں بزرگوں، حتی امکان پوری کوشش کر اپنے آپ کو لا یعنی سے بچانا. اس سے بچانا ہے ایک لفظ زبان سے لا یعنی کا نکلے، بیکار بات ایک نہ نکلے. احد کے میدان میں ایک آدمی شہید ہے، ان کی ماں رو رہی، ان کے چہرے سے مٹی صاف کر رہی اور کہہ رہی کہ تو جنت میں پہنچ چکا ہے، جنتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا خبر اس نے کوئی لا یعنی بات کی؟ چہرے کا سارا نور لا یعنی بات کی. بڑے بڑے فضائل سے لا یعنی بات محروم ہو گئی. انتقال ہو گئی. ایک صحابی ایسا چہرہ چمک رہا جیسا چودھویں چاند چمک رہا ہو، چودھویں چاند. صحابی نے پوچھا آپ کا چہرہ اتنا کیوں چمک رہا؟ فرمانے لگے میں نے کبھی لا یعنی بات کبھی ابھرتے ہوئے چہرہ چمک رہا میرا، میں نے کبھی کیا نہیں کی؟ لا یعنی بات.
یہ بہت زیادہ بڑی بات ہے، ہماری لایانی بات ہے، ہنسی مذاق کی گنجائش ہی نہیں، بھینس کی باتیں، گھر کی باتیں، کھیت کی باتیں، دکان کی باتیں، علاقے کی باتیں بالکل کرنے کی گنجائش نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہی غالب ہو، بس انہی چیزوں میں اپنے آپ کو لگانا ہے، دعوت، عبادت، تعلیم و تعلم، خدمت، ان میں اپنے آپ کو لگانا ہے، جو وقت ہمارا فارغ گزرے وہ اس میں آپس کی مذاکرہ کرنے میں کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں رات کو، ابھی آج کی رات کی جماعت کو جب نکلتے ہیں رات کی ترتیب بھی حتی الامکان کوشش ہو ایسی کہ رات کو بھی کوئی نہ کوئی مسجد میں آبادی کا کوئی عمل ہو، اس سے دن بھر آپ مسجد کی آبادی کا عمل کرو گے، اس طرح رات کی مسجد کی آبادی کا بھی عمل ہو، دو ساتھ ہی رات کو اپنی ترتیب بنا لیں۔ آدھی رات مدینہ منورہ میں ترتیب بنا کرتی تھی، آدھی رات کو آج مدینہ منورہ میں اذان ہوتی ہے، ایک جماعت جاتی تھی دوسری جماعت آ جایا کرتی تھی، اسی طرح رات کو مجھے مسجد کو آباد کرنا ہے اپنی، وہ دعا ذکر کے ذریعے آباد کرنا ہے، تو کریں گے انشاءاللہ۔ چلو اب میں جو باتیں ہم نے آپ سے کہی آج رات میں صبح میں اٹھ کے ہر جماعت والے اس کا آپس میں مذاکرہ کر جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ جب آپس میں مذاکرہ کر لیں گے ان ساری باتوں کا، ایک بات کسی کو یاد رہ جاتی ہے، ایک بات کسی کو یاد رہ جاتی ہے، جب بیٹھ کر سب مذاکرہ کر لیتے ہیں تو وہ ساری باتیں ایک ساتھ کیا ہو جاتی ہیں، جمع ہو جاتی ہیں، تو کریں گے اس سے پوری جماعت بھی ایک فکر پہ آ جائے گی۔ اب علاقے میں جا کے یاد کرو گے تو ہر ایک دوسری بات ایک بار کرے گا، وہ بات تو تھی نہیں، وہ بات تو تھی، ابھی سب ایک ذہن ہو جائے گی، کرو گے انشاءاللہ۔ اللہ مبارک کرے۔ ایک آخری بات ہوتا ہے، امتی بن کے کام کرنا، ایک جماعت بن کے کام کرنا، ہر فرد امت، ہر کلمہ پڑھنے والا اللہ کے رسول کا امتی ہے، اور ہر امتی سے ملاقات ہمارے ذمہ ہے، ہر امتی کی تصویر ہمارے ذمہ ہے، ایسے ہی ہمیں ہر علاقے کے اندر محنت کرنی ہے، ہر امتی کو اللہ کے گھر سے جوڑنا ہے، ہر امتی کو اللہ کے راہ میں نکالنا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔